तक कोई नबी आने वाले नहीं है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया है। नबियों के सिलसिले को आपने खत्म कर दिया। अब चूंकि कुरान क़यामत तक, अल्लाह के अहकामात क़यामत तक, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत क़यामत तक, तो कौन इसकी मेहनत करेगा? तो फिर अल्लाह पाक ने करम फरमा कर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इस उम्मत को, अल्लाह के नबी के मानने वालों को अल्लाह पाक ने दावत की मुबारक मेहनत का काम अता फरमाया। अरे बोलो, अल्लाह का एहसान है कि नहीं? कहो अल्हम्दुलिल्लाह। नबियों वाला काम करेंगे, अल्लाह पाक नबियों वाली मदद अता फरमाएंगे। नबियों वाला काम के नतीजे पर अल्लाह की मदद भी कैसी होगी? बोलो बोलो, नबियों वाली। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लदीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। जैसे हम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद करते हैं, ऐसे ईमान वाले की इस दुनिया में भी व यौम यक़ूमुल अशहाद, क़यामत के दिन भी हम मदद करेंगे। एक तो नबियों वाला काम है, और नबियों वाले काम के पीछे अल्लाह पाक नबियों वाली मदद का वादा फरमा चुके। दूसरी बात दोस्तों बुजुर्गों, जो अल्लाह पाक ने दीन अता फरमाया है और दीन की लाइन की मेहनत अता फरमाई है, वो इंसानों के मिजाज के मुताबिक अल्लाह ने दी। क्या मिजाज बनाया इंसानों का? इसलिए कि हमको पैदा करने वाले बोलो कौन है? जोर से बोलो, अल्लाह। हमारे मिजाज को भी किसने बनाया है? हमारा मिजाज क्या बना है कि मेहनत हमारी कम लगे और नतीजा अच्छे से अच्छा आवे। सारे इंसानों का मिजाज अल्लाह ने यही बनाया कि हमारी मेहनत तो कम लगे और नतीजा अच्छे से अच्छा आवे। एक ताजिर की नीयत ये है कि मेरी मेहनत तिजारत में कम लगे और नफा बोलो ज्यादा से ज्यादा मिले। एक मुलाजिमत करने वाले की नीयत ये है कि मेरी मेहनत कम लगे और तनख्वाह बोलो नहीं ज्यादा से ज्यादा मिले। एक मजदूर की नीयत ये है कि मेरी मेहनत कम लगे और मजदूरी ज्यादा मिले। एक खेती बाड़ी करने वाले की नीयत ये है कि मेरी मेहनत जमीन पर कम लगे और फसल, अनाज, गेहूं, चावल अच्छे से अच्छी फसल पैदा हो। एक स्टूडेंट की नीयत ये है कि मेरी मेहनत स्कूल में पढ़ाई लिखाई में कम लगे और नंबर, अरे बोलो, आला से आला आवे और आगे बढ़ूं। एक औरत की नीयत ये है कि मेरी मेहनत किचन में कम लगे और खाना, अरे बोलो, अच्छे से अच्छा। ये पूरे तमाम इंसानों का मिजाज ये अल्लाह ने बनाया। जब अल्लाह पाक ने देखा कि मेरे बंदे का मिजाज चूंकि अल्लाह ही ने बनाया, तो फिर अल्लाह पाक ने दीन और दीन की लाइन की मेहनत भी इंसानों के मिजाज के मुताबिक अता फरमाई कि हमारी मेहनत तो लगेगी कम, मेहनत हमारी कम लगेगी और आखिरत अच्छी से अच्छी बनेगी। जैसे ताजिर की, मुलाजिम की, फैक्ट्री चलाने वाले की, जमीन पर मेहनत करने वाले की, किसान की, मजदूर की, स्टूडेंट की, औरत की मेहनत कम लगे और इनके अंदर के जज्बात ये है कि इसके नतीजे पर जो चीज वजूद में आने वाली है वो अच्छी से अच्छी बने। तो फिर अल्लाह पाक ने देखा कि मेरे बंदे का मिजाज ये है कि मेहनत कम लगे, नतीजा अच्छा हो, तो फिर अल्लाह पाक ने दीन और दीन की लाइन की मेहनत भी ऐसी अता फरमाई कि मेहनत तो लगेगी कम और नतीजा अच्छे से अच्छा आएगा। मसलन एक आदमी अकेला नमाज पढ़ेगा, एक आदमी अकेला नमाज पढ़ेगा, फराइज, वाजिबात, सुन्नत, मुस्तहब्बात में कोई फर्क नहीं।
اس کا جو وضو ہوگا 4 فرض کے ساتھ ہوگا، اس میں جتنے شرائط اور واجبات ہیں وہ پورے رہیں گے، رکوع اور سجدے وہ بھی اتنے ہی رہیں گے، لیکن اکیلا نماز پڑھے گا، بولو کتنی نماز کا ثواب ملے گا؟ ایک، اکیلا نماز پڑھے گا۔ اب چونکہ انسانوں کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے کہ محنت ہماری تھوڑی لگے اور نتیجہ زیادہ سے زیادہ ملے، اچھے سے اچھا ملے، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے کہ بھئی تم اتنا اہتمام کر لو، بعد جماعت نماز پڑھ لو، اکیلے پڑھنے پر 1 ثواب ملے گا اور جماعت کے ساتھ پڑھنے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا 25 اور ایک روایت میں فرمایا 27 گنا ثواب ملے گا۔ ایک کا بدلہ ایک ہونا چاہیے، نماز تو ایک پڑھی نا، ارے بولو عصر کی 4 رکعت ہم نے پڑھی تو ہر رکعت کے اندر 1 رکوع کیا، 2 سجدے کیے، اکیلے میں بھی اتنا ہی کیا، با جماعت پڑھی تب بھی ایسا نہیں کہ اکیلے میں 1 رکوع 2 سجدے اور با جماعت اس نے پڑھی نماز تو 2 رکوع 4 سجدے، ایسا تو نہیں کیا، نماز اتنی ہی پڑھی، نماز کے فرائض اور واجبات تو اتنے ہیں، لیکن ایک پر ایک ملنا چاہیے، جو 24 اور 26 اللہ پاک نے بڑھائے ہیں وہ انسانوں کے مزاج کی رعایت کر لی، ہونا چاہیے ایک کا بدلہ ایک، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نماز پر اس کو 25 سے 27 گنا ثواب ملے گا۔ اور آگے اگر اسی وضو کرنے والے نے مسواک کا اہتمام کر لیا، وضو کے فرائض میں، سنت میں، مستحبات میں کوئی فرق نہیں، لیکن اس نے کیا کیا بولو؟ مسواک کا اہتمام کر لیا، اب اس نماز کی قیمت کتنی بڑھ گئی؟ 70 گنا مل گئی، ایک نماز کی قیمت، ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر۔ کیوں ایسا ہو گیا؟ ایک پر ایک ملنا چاہیے لیکن اس نے مسواک کا اہتمام کر لیا، اور چونکہ انسانوں کے مزاج کے مطابق اللہ نے دین اور دین کی لائن کی محنت عطا فرمائے، تو پھر اللہ پاک نے کہا اب تمہارا نماز کا ثواب 70 گنا، گجراتی میں 70 گنا ہو گیا۔ اگر اسی نماز کو کسی نے جامع مسجد میں ادا کی، بولو کتنا ثواب ملے گا؟ 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اگر اسی نماز کو کسی نے مسجد نبوی مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں جا کر پڑھی، کوئی فرق نہیں، فرائض، واجبات، سنت، مستحبات، رکوع اور سجدے، قرات اور قومہ اور جلسہ اور قاعدہ، کوئی فرق نہیں، لیکن چونکہ مسجد نبوی میں جا کر پڑھی ہے، ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، ایک کا بدلہ ایک ملنا چاہیے، 49,999 جو اللہ پاک کی طرف سے اضافہ ہوا، یہ انسانوں کے مزاج کی رعایت کی۔ اگر اسی نماز کو کسی نے بیت اللہ میں جا کر پڑھی، بولو 1,00,000 نماز کا ثواب۔ اسی نماز کو کسی نے اللہ کے راستے میں جا کر پڑھی، بولو 7,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ اب گنتے چلے جاؤ، میں تو کبھی کبھی گنتی بتلاتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، جس کو اللہ تجارت کہہ دے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی تجارت ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی اپنے گھر میں تہجد کی نماز روزانہ پڑھے، پابندی کے ساتھ پورا مہینہ پڑھی، اس کے نامہ اعمال میں 30 تہجد جمع ہو گئی۔ ارے بولو ہو گئی کہ نہیں؟ پورے سال پڑھتا رہا، گرمی سردی بارش میں، 360 کتنی جمع ہو گئی؟ 10 سال پڑھی تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ، 10 سال پڑھی، کتنی ہو گئی؟ 3600۔ 100 سال، اللہ ماشاءاللہ کسی کی عمر میں نہیں گئی، ورنہ مابین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان اللہ پاک نے عام طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت رکھی ہے، لیکن اگر بالفرض کسی کو 100 سال کی زندگی مل گئی اور پوری زندگی اس نے تہجد کی نماز پڑھی، بولو کتنی ہو گئی؟ ارے بولو 36,000۔
اور ملے گی نہیں. لیکن اگر کسی کو 1000 سال کی زندگی مل گئی بالفرض، ملے گی نہیں لیکن اگر مل گئی اور اس نے تہجد کی نماز پڑھی، بولو 3,60,000. اور اگر کسی کو 2000 سال کی زندگی ملے گی نہیں، مل گئی اور اس نے پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھی تو کتنی؟ 7,20,000. کتنے ہزار سال پر؟ 2000. اور اللہ کے راستے میں ایک دن اس نے تہجد کی نماز پڑھی، بولو کتنے لاکھ کا ثواب ملے گا؟ 7 لاکھ. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ، اے ایمان والو، یہ ایمان والوں سے خطاب ہے. جیسے باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے او میرے پیارے بیٹے، اللہ نے ہم تمام کو یہ دعوت کی مبارک محنت کو سمجھانے کے لیے ایسے پیارے اور نورانی انداز کے اندر خطاب کیا ہے. جیسے باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے او میرے بیٹے ایک نفع کی چیز بتاؤ، او میرے لال، اور میرے دلوں کی دھڑکن. عربی کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ پاک نے بھی ہمارے مزاج کو اللہ جاننے والا ہے. جب باپ اپنے بیٹے کو اس طریقے سے پیار اور محبت سے کہے گا تو بیٹا اپنے باپ کی بات کو مان لے گا. اللہ پاک نے بھی کیا پیارے انداز کے اندر یا ایھا الذین آمنو، ہم تمام ایمان والوں سے خطاب ہے، ہل ادلکم، کیا میں تمہاری رہبری کروں، کیا میں تم کو بتاؤں، اللہ تجارت، ایسا کاروبار، ایسا دھندا، ایسی تجارت، تنجیکم من عذاب علیم، کہ دردناک مصیبتوں سے، دردناک عذاب سے اللہ پاک تم کو نجات دے. اللہ پاک نے پیارے انداز کے اندر ہم تمام کو کہا ہے. اس لیے اللہ نے دین اور دین کی لائن کی محنت، اب چونکہ وقت دین کی لائن کی محنت کو سمجھانا ہے، ورنہ دین کی لائن سے آپ کو میں اور ایک مثال دے دوں. ایک آدمی دنیا میں 8 گھنٹے نوکری ملازمت کرے گا، بولو کتنے گھنٹے کی تنخواہ ملے گی؟ 8 گھنٹے برابر ہے. 1 مہینہ اس نے ملازمت کی، بولو کتنے مہینے کی تنخواہ ملے گی؟ ارے بولو یار، انصاف کی بات ہے نا، اس میں تو کوئی غیر انصاف نہیں ہے. ایک آدمی 1 سال ملازمت کرے، کتنے سال کی تنخواہ ملے گی؟ 1 سال. انصاف ہے کہ نہیں؟ تو کیا اگر میں اور آپ 60-70 سال زندگی میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ کے احکامات کو بجا لاوے، تو بولو انصاف کی بات یہ ہے کہ جنت کتنے سال کی ملنی چاہیے؟ ارے بولو بھی یار، 60 سال ملے گی، 600 سال ملے گی، 6000 سال ملے گی، 6 کروڑ سال ملے گی، 600 کروڑ سال ملے گی. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی. اس دنیا کی 60-70 سالہ زندگی پر اللہ پاک آخرت کی زندگی عطا فرمائیں گے. اس سے بڑھ کر دنیا میں کون سی تجارت ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑا دنیا میں کون سا نفع ہو سکتا ہے کہ محنت تو 50-60-70 سالہ زندگی میں کرے اور آخرت جنت، اور پھر جنت کے تذکرے، جنت کی نعمتیں، جنت کے محلات، جنت کی سونے اور اینٹیں کی، چاندی کی، سونے اور چاندی کی اینٹیں، اور جنت کا گارا مشک و زعفران کا، اس کا تذکرہ تو ابھی کرنا ہی نہیں ہے. بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں اللہ کے بندوں کے لیے اللہ پاک نے تیار کر کے رکھی ہے جو کسی آنکھوں نے دیکھی نہیں، جو کسی کانوں نے سنی نہیں، اور کسی کے دل و دماغ کے اندر اس کا تصور نہیں گزرا. تو نیت کرو انشاءاللہ دعوت کی محنت کا کام کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ ارے کرو گے انشاءاللہ. کرنے سے پہلے ایک بات بتلا دو، جیسے ایک آدمی تجارت، کسی کی پارٹنرشپ، کسی کی ایجنسی لیتا ہے تو بولے کیا ملے گا؟ ارے بولو کہتا ہے کہ نہیں کیا ملے گا؟ کھیتی کی زمین لینے سے پہلے اس کی پیداوار کتنی ہے، 1 بیگھہ میں گنا کتنا اگے گا، چاول کتنے اگیں گے، ارے بولو حساب لگاتا ہے کہ نہیں؟
میں اور آپ بھی اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر پہلی یقین کی شرط لگائی، قل ہادہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اے نبی جی اعلان کر دو، قل ہادہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کیسے بلاتا ہوں؟ علی بصیرۃ، پورے یقین کے ساتھ۔ میں اور آپ بھی دعوت کی محنت کا کام کریں گے، بولو کیسے؟ پورے یقین کے ساتھ کہ اس کا نتیجہ اللہ نکالیں گے۔ کیا نکالیں گے؟ حضرت زینب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 2-2.5 گھنٹے محنت نہیں کرتے تھے، آپ تو صبح سے جاتے تھے تو شام تک، اور قرآن نے کہا ہے انسانوں کے سمندر میں تیرنا ہے۔ ارے دنیا کے سمندر میں آدمی تیرے گا تو کیا راستے میں اٹک جائے گا؟ ارے بولو، ایک آدمی نے اس کنارے سے اس کنارے پر تیرنا شروع کیا، اس کو کہاں تک تیرنا پڑے گا؟ اگر درمیان میں رک گیا، بولو، اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل، ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ پاک نے عبادت کو اور دعوت کو بیان کیا ہے کہ انسانوں کے سمندر میں آپ کو تیرنا ہے۔ 2-2.5 گھنٹے کا مسئلہ نہیں تھا، یہ تو پورا کا پورا جان مال جذبات، آپ کی سوچ، آپ کا ہر چیز لگتی چلی گئی، یہاں تک کہ صبح سے شام تک آپ محنت کرتے رہے، اور محنت کرنے کے نتیجے میں جب شام کو ریٹرن آ رہے ہیں، آپ کا چہرہ غبار آلود ہے، آپ کے کپڑے غبار آلود ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں۔ آپ کی بیٹی زینب آگے بڑھی، ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، رومال اور تولیہ ہے، اپنے ابا جان کے چہرے کو دھلاتی جا رہی ہے اور روتی جا رہی ہے، اور ابا جان کو پوچھتی ہے، ابا جان لوگوں نے آپ کی کیا حالت بنا کے رکھی ہے اور آپ اتنا کیوں تھکتے ہو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہم تمام کو جو اللہ پاک نے کام دیا ہے، اس کام کے نتیجے پر اللہ پاک کیا وجود کریں گے، اس کی بات بتلاتے ہوئے اپنی بیٹی سے فرمایا، بیٹی اللہ پاک نے تیرے والد کو ایک کام دیا ہے، اور اس کے نتیجے پر ہر کچے پکے مکان میں تیرے باپ کے لائے ہوئے دین کو اللہ داخل کرے گا۔ یہ یقین میری تمہاری زندگی میں علی بصیرۃ، پورے یقین کے ساتھ کہ اس کے نتیجے پر کیا ہوگا، اللہ دنیا کا ماحول صحیح کرے گا، بے دینی کو اللہ ختم کرے گا، اللہ پاک گمراہی کو ہدایت سے بدلے گا، اللہ پاک گناہوں کو نیکیوں سے بدلے گا، بے خوف کو خوف والی زندگی سے بدلے گا، بے ایمانداری کو ایمانداری کی زندگی سے بدلے گا، خیانت کو امانت داری سے بدلے گا، ذلت کو عزت سے بدلے گا۔ کب بدلے گا؟ جب آدمی اس دعوت کی مبارک محنت کا کام کرے گا۔ نیت کرو انشاءاللہ آج سے لے کر موت تک ہم سب کریں گے، کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ پورے یقین کے ساتھ کریں گے، اور اس کے نتیجے پر اللہ زندگیوں کو بدلے گا، اللہ ماحول کو بدلے گا۔ اتنا زبردست کام اللہ پاک نے دیا ہے کہ اس کے نتیجے پر مصعب ابن عمیر اکیلے جب مدینے کے لوگ آئے ہیں اور آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہے کہ ہم پہلے کچھ ماحول بنا لے، آپ اس کے بعد آنا، آپ کوئی قاری کوئی محنت کرنے والا ہم کو دے دو۔ مصعب ابن عمیر اکیلے گئے، مدینہ منورہ گئے، کوئی مسجد نہیں، کوئی مدرسہ نہ، کوئی خانقاہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی پہچان والا نہیں، کوئی زیادہ نصرت کرنے والے نہیں۔ وہ جو کچھ لوگ آئے تھے مدینہ منورہ میں بیعت عقبہ جس کو کہتے ہیں، وہ 10-12 عورتیں تھی اور 70-72 مرد تھے، یہ 84 آدمی، اور ان کا ساتھ دینے کے لیے اب یہ کچھ مجمع ہوگا کہ جنہوں نے مصعب ابن عمیر کو ساتھ دیا۔ 1 سال محنت کی، 1 سال کے نتیجے پر اللہ پاک کی طرف سے مدینہ منورہ کے ہر گھر میں اللہ پاک نے اسلام کو داخل کر دیا۔ اس دعوت کی محنت کی خاصیت ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟
अला बसीरतिन, पूरे यकीन के साथ करे कि इस दावत की मुबारक मेहनत के जरिए से अल्लाह पाक ऐसा माहौल दुनिया में बना देंगे। और उसकी ताकत को मैं आपको बतलाऊं, जब आदमी अल्लाह के दीन की मेहनत का काम करता है, आप देखोगे रफ्ता रफ्ता उसके गांव में, उसके खानदान में, उसकी बिरादरी में, उसके इलाके में, उसके समाज में, उसके जिले में, और अल्लाह के अहकामात बढ़ते चले जाएंगे, नमाजियों की तादाद बढ़ती चली जाएगी, तालीम के हल्के में बैठने वाले बढ़ते चले जाएंगे, तकवे वाले, तहारत वाले, तवक्कुल वाले, कनात वाले, ज़ुहद वाले, सब्र वाले, शुक्र वाले, अल्लाह के दीन की मेहनत करने वाले और अपनी जान माल को अल्लाह के दीन के तकाजे पर लगाने वाले अल्लाह पाक वजूद देता चला जाएगा और दुनिया के बातिल को, गुनाहों को, नाफरमानी को अल्लाह पाक खत्म करता चला जाएगा। लेकिन दावत की मुबारक मेहनत की पहली शर्त यह है, अला बसीरतिन, पूरे यकीन के साथ करे। और कितनी बात, एक आदमी अपना लिबास बदल दे, एक आदमी अपना घर बदल दे, मुमकिन है, एक आदमी गांव बदल दे, मुमकिन है, एक आदमी शहर बदल दे, मुमकिन है, एक आदमी अपना मुल्क बदल दे, मुमकिन है, एक आदमी अपनी जुबान बदल दे, मुमकिन है, लेकिन एक आदमी अपना अकीदा बदले, अरे बोलो, बहुत मुश्किल है। और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले, आपको नबूवत से पहले पूरे मक्के के अहवाल को अल्लाह पाक की तरफ से बुजुर्गों ने लिखा है, तारीख वालों ने लिखा है, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के जरिए से मिलता है कि फिर कैसे हालात थे। दोस्तों बुजुर्गों, अभी वो हालात नहीं है, मैं और आप तस्वुर नहीं कर सकते हैं। हिदायत का मरकज बैतुल्लाह है, इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, ये पहला दुनिया का घर है जिसको अल्लाह पाक ने दो सिफात बतलाई है, एक तो अल्लाह पाक ने इसमें हिदायत रखी है और दूसरा हर लाइन की बरकतें अल्लाह ने रखी है। लेकिन उस हिदायत के मरकज पर 360 माबूद है। कितने? अरे बोलो, 360 खुदा रखे हुए हैं। ये खिलाने वाला, ये पैदा करने वाला, ये बीमारी को दूर करने वाला, ये पता नहीं क्या क्या ये अकीदा था। और इसके बीच के अंदर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगो इस कलमे का यकीन बना लो, अल्लाह दुनिया और आखिरत की जिंदगी को बनाएगा। कितनी हार्ड दावत होगी और कितना मुश्किल होगा उन लोगों पर। इसकी कुरान पाक में अल्लाह पाक की तरफ से कि जब इनको दावत दी जा रही थी, इनकी जुबान से जो अल्फाज, जो कलिमात निकलते थे, अल्लाह ने कुरान पाक में बयान किया। जब इनको दावत देने जा रहे थे, एक अकेला अल्लाह की इबादत करो जिसका अकीदा 360 माबूदे के साथ जुड़ा हुआ है, जो हिदायत के मरकज पर रखे हुए हैं। इतनी बड़ी बेदीनी फैली हुई थी। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत के देने पर इनकी तरफ से जो जवाब आता था, उसका अल्लाह ने कुरान पाक में बयान किया, अजअलल आलिहत इलाहा वाहिदा, क्या इन तमाम माबूदों को छोड़कर एक अकेले अल्लाह की इबादत करना, ये तो बड़ी अजीब बात है। बहुत मुश्किल था, लेकिन मेहनत होती रही, कुर्बानी दी जा रही थी और अपने ख्वाहिशात और अपने जज्बात की कुर्बानी देते चले गए, जिसके नतीजे पर चंद साल के नतीजे पर अल्लाह पाक की तरफ से कुरान पाक की आयत उतरी, इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिम हादा, ये तो नापाक है, आज के बाद हुदूद हरम में दाखिल नहीं हो सकते। बैतुल्लाह पर रखे हुए माबूद भी गए और दिलों में गलत यकीन करने वालों को भी अल्लाह पाक ने सही यकीन के साथ बदल दिया और कयामत तक के लिए फैसला कर दिया कि जो गलत यकीन वाले हैं वो इस हुदूद हरम में दाखिल नहीं हो सकते। अल्लाह पाक ने इतनी ताकत रखी है। अरे इससे आगे बैतुल्लाह को नंगा तवाफ करने वाले थे। बैतुल्लाह का तवाफ बोलो कैसे करते थे? हमारी तुम्हारी मस्जिद में कोई नंगा नमाज पढ़ने के लिए आता है? अरे बोलो,
ایسے حالات کو اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اللہ پاک نے بدل دیا ہے. لیکن شرط یہ ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ میں اور آپ کرے کہ انشاءاللہ دنیا کے باطل کو اللہ ختم کرے گا. کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی کریں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے کریں گے؟ ہاں. آج بھی جو رشتے ہوتے ہیں اس وقت کے رشتے کو میں آپ کو یاد دلاؤں. 300 سال پرانی شراب ان کے پاس ہوا کرتی تھی اور 300 سے زیادہ شراب کے نام ہوتے تھے، اور جن کے پاس جتنی پرانی شراب اتنا یہ معزز کہلاتا تھا. اور ان کے رشتے ناطے آپس کی شادی بیاہ جو بنیادیں تھی کہ بھئی کس کے پاس کتنی پرانی شراب ہے اس پر ان کے رشتے طے ہوتے تھے. آج ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں. اس سے آگے اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر لیتے تھے. کوئی میری لڑکی کو لے کر میرا داماد بن کر آوے اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو جب گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو ماں اس کو تیار کرتی تھی اور باپ اپنے ہاتھوں سے اس کو زمین میں دفن کر دیتا تھا. آج ایسا ہو رہا ہے؟ ارے بولو. ارے جس کو زمانے جاہلیت کہا گیا، کیا کہا گیا بولو؟ اتنی بھائی کسی چیز کو آدمی تو یہ کہتے ہیں بھائی یہ تو نرا جاہل ہے، جس کو کلمہ بھی نہیں، نماز بھی نہیں، معاملات بھی نہیں، معاشرت بھی نہیں، اخلاق بھی نہیں، چلنے کا طریقہ نہیں ماں باپ کے ساتھ، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ نرا جاہل ہے. یعنی اس کا جسم ہی جاہل بن گیا. لیکن جس زمانے کو زمانے جاہلیت کہیں گے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی جہالت ہو سکتی ہے؟ اس زمانے جاہلیت کو اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اللہ پاک نے پورا تبدیل کر دیا. تو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ مصعب ابن عمیر اکیلے ہیں اور مدینہ منورہ میں محنت کی، لیکن اس محنت کے نتیجے پر پورا مدینہ منورہ کے ہر گھر میں اللہ پاک نے اسلام کو داخل کر دیا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے ہجرت کر کے آپ کا قافلہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا غلام، یہ پورا قافلہ جب آ رہا تھا غار ثور میں 3 دن تک رکا تو پہنچنے میں 3 دن تاخیر ہو گئی. یہ کسی کو معلوم نہیں، اس لیے کہ راستہ مثلا 8 دن کا ہے. آج جمعہ کو نکلے، آئندہ جمعہ کو مدینہ منورہ کے لڑکیاں اور انصار کے بچے کنارے پر آپ کا استقبال کرنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن 3 دن کی تاخیر ہو گئی. یہ آتے گئے، صبح سے شام تک انتظار کیا، آپ نہیں آئے، آپ کا قافلہ نہیں آیا، واپس چلے گئے. اور تیسرے دن جب اللہ کے نبی کو دیکھا اور جب دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے، یہ انصار کی بچیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن محنت ایسی ہوئی کہ اللہ کے نبی کا تعارف ہو گیا. یہ کتنے ہیں، ان کی کیا صفات ہے، ان کی زندگی میں رحم کا مادہ اور رؤوف الرحیم ہے، اور یہ کیسے سخی ہے، اور یہ کیسے باہمت ہے، اور یہ کیسے داعی اللہ ہے، اور یہ کیسے عابد ہے، اور ان کی سخاوت کیسی ہے. اور یہ پوری آپ کا تعارف ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا. جیسے ہی انصار کی بچیوں نے دیکھا تو انہوں نے اللہ کے نبی کو پہلے نہیں دیکھا تھا، لیکن آپ کی محنت کے نتیجے پر ان کا تعارف ایک گھر، ایک فرد، ایک بچی تک پہنچا گیا ہے. تو اس کے نتیجے پر کیا کہا؟ جب اللہ کے نبی کو دور سے دیکھا تو ان بچیوں کی زبان سے نکلا طلع البدر علینا، 14ویں رات کا چاند ہمارے اوپر نمودار ہو گیا. اس محنت کے نتیجے پر اللہ پاک نے دنیا کے ماحول کو صحیح کر دیا. یہ دعوت کی مبارک محنت اللہ پاک نے میرے کو اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اور اس نسبت پر اللہ پاک نے ہم تمام کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس لیے دوستو بزرگوں، ہماری محنت کے 2 رخ ہیں. ایک تو آدمی اللہ کے راستے میں باہر کی نقل و حرکت کرے. ارے بولو، چلے 4 مہینے جاتے ہیں کہ نہیں؟ آپ لوگ بھی جاتے ہو کہ نہیں؟ ارے بولو نہیں یار. چلو نہیں گئے یا کچھ کوتاہی ہو گئی، آج نیت کرو انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. کون کون لگائے گا؟ ذرا پورا ہاتھ اٹھا دو، پورا ہاتھ اٹھا دو نا. آپ محتاجگی والا ہاتھ اٹھا دو نا تاکہ قبولیت کی مہر لگ جاوے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ. اکثر آدمی تو چلہ لگاتے ہیں، سال کا کیا لگاتے ہیں؟
अरे बोलो नहीं यार, 4 महीने बाहर जाएंगे तो 8 महीने कहाँ रहेंगे? मकाम पर। अगर चिल्ला बाहर जाएंगे तो 11.5 महीने मकाम पर। तो क्या हमारी छुट्टी? चिल्ला लगा लिया, कोई आंख उठा के देखे तो सही हमारी तरफ, कोई तस्कीर वाला इशारा तो करे, क्यों? मैंने चिल्ला लगा दिया है। ऐसा नहीं, बाहर की नकलो हरकत भी करेंगे और मकाम पर आकर भी बोलो मेहनत करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह। हमारे मियाँ जी मेहराब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बाहर की नकलो हरकत से ईमान, आखिरत, मरने के बाद की फिक्र, अल्लाह के अहकामात, सब्र, शुक्र, तकवा, तहारत, ये तमाम सिफात उजागर होती है और इसमें तरक्की होती है। फिर मकामी मेहनत करने से हमारी जो सिफात पैदा हुई है, जितना यकीन, जितना डर, जितना अल्लाह का खौफ, जितना आखिरत का इस्तेजार जो हुआ है वो बाकी रहेगा। फिर दूसरे चिल्ले में और आगे, तीसरे चिल्ले में और आगे, चौथे चिल्ले में और आगे। ये कब होगा? जब हम मकामी मेहनत अच्छी तरीके से करेंगे। और इसकी मिसाल देकर ये कहते थे, एक ऊंचान की तरफ कोई गाड़ी 4 व्हीलर जा रही है और रुक गई, या तो पेट्रोल खत्म हो गया, या तो एक्सीलेटर, या तो कोई और चीज हो गई, पंचर हो गया, अब गाड़ी रुक गई, ऊपर की तरफ जा रही है और गाड़ी स्टॉप हो गई, रुक गई। सबसे पहला अमल क्या करेंगे? अरे बोलो, उतर कर क्या करेंगे? अब बोलो, इस व्हील के पीछे क्या करेंगे? उबेट कहते, उबेट, पत्थर लगाएंगे नीचे। क्यों? अरे बोलो क्यों? ताकि रिवर्स नहीं हो जावे, इसलिए कि ऊंचान पर है। और अगर किसी ने उबेट नहीं लगाई, पत्थर नहीं लगाया, तो ये गाड़ी बोलो मसलन 1 किलोमीटर चढ़ी ऊंचान की तरफ, अब नीचे पीछे पत्थर नहीं लगाया और गाड़ी नीचे रिवर्स आती गई तो कहां तक आएगी? 1 किलोमीटर आएगी कि उससे भी ज्यादा जाएगी? अरे बोलो, इसलिए कि चढ़ने के वक्त में तो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ी है, लेकिन उतरने के वक्त में, अब मिसाल समझो, मियाँ जी मेहराब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ये मकामी मेहनत, ये जो 5 अमल है ने, जिसको हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ईमानी और रूहानी अगर किसी को तरक्की करनी है, इन 5 अमलों की पाबंदी कर ले। इसकी मिसाल मियाँ जी मेहराब यूं कहते थे कि ये जो उबेट लगी है, जो पत्थर व्हील के पीछे लगा है, ये हमारे मकामी 5 अमल है। अगर ये नहीं लगाए, 5 अमल की पाबंदी नहीं हुई, तो जितनी तरक्की हुई थी वो नीचे आते जहां से गाड़ी चली थी उससे भी बोलो, अरे बोलो, बात समझ रहे हैं? मेरे को किसी ने कहा, मौलाना भरूच जिले वालों तो बहुत समझदार है, बहुत तुम समझाने की फिक्र मत करना, है तो समझदार है। अरे मैंने सही सुना? अरे बोलो नहीं यार, सही सुना ने? हर आदमी अपना आप को समझदार समझता है। हमारे कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत पहले रांदेर में आए, मैंने नहीं सुना बयान, लेकिन जिन्होंने सुना वो कह रहे थे, हर आदमी अक्लमंद है, उसकी मिसाल दी। आपको दे दूं? अरे बोलो ना, 4 महीने दोगे? अपने तो गिव एंड टेक वाले। अभी सुबह में एक आदमी आया, बोल साहब 1 महीना पची दे। मैंने कहा तुमको खबर नहीं, हमने उधार बंद कर दिया है। दुकान पर बोल लग गए ने, नो क्रेडिट, उधार सदंतर बंद है। मतलब એવું ના કરો ને। मैंने कहा और आगे सुनाओ, आज ये रोकड़ा काले कल होने वाली नहीं है। फिर उसने आखिर में कहा अच्छा मैं जा रहा हूं। तो क्या करना चाहिए? बात कौन सी चल रही थी? हाँ, कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह एक समझदार की मिसाल दी। मसलन मेरी घड़ी में 2:40 हुई। मेरी घड़ी में कितने बजे? और आपकी घड़ी में 2:42 हुई। मैं क्या कहूंगा आपको? आपकी घड़ी, अरे बोलो, आप मेरे को क्या कहोगे?
یہ کیوں ایسا ہوا؟ ہر آدمی اپنا آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے اور اپنی گھڑی بھی سمجھدار ہے. بولے میری گھڑی برابر ہے، آپ کی گھڑی پیچھے ہے. اور میں اس کو کیا کہوں گا جس کے 2:42 ہوئی، بھائی تیری گھڑی آگے ہے. یہ میرے کو کہے گا کہ مولانا آپ کی گھڑی پیچھے ہے. یہ قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے مثال دی. ہر آدمی دنیا میں اپنا آپ کو کون کیا سمجھتا ہے؟ ارے بولو نہیں یار. لیکن قرآن حدیث کی جواب میں اگر ہم مانگیں گے کہ بھئی عقل مند کون ہے؟ القیس من دان نفس وعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. یہ تیاری کرنے کا موقع اللہ نے دیا ہے. تیاری کرنے کا موقع اللہ پاک نے دیا ہے. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایمانی اور روحانی اگر ترقی کرنی ہے ان 5 عملوں کی پابندی کر لے. نیت کرو انشاءاللہ ہم سب 5 عمل کی پابندی کریں گے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. پکی نیت کر لو آج تو. اے اللہ کبھی بیٹھتے تھے کبھی نہیں بیٹھے، کبھی مسجد و جماعت کی شرکت کبھی نہیں، کبھی 2.5 گھنٹے لگے کبھی نہیں لگے، کبھی تعلیم کے حلقے میں کبھی نہیں، کبھی مہینے کے 3 دن پابندی کے ساتھ چلا لگا کر آئے تو 3 مہینے تک تو سب سے پہلے ہمارا بستر آ جاتا تھا اور ہم گھر گھر جا کر 10 15 20 آدمی کی جماعت بنا لیتے تھے. لیکن 3 مہینے کے بعد 16 باٹلی کا گیس. ارے بولو یار، تو اب تو دکھتے بھی نہیں. ہمارے ساتھی کہتے ہیں مل صاحب امیر صاحب آج کل تو ہمیں دیکھا تھا نہیں. اور ہمارا ایک ساتھی کہتا ہے جب 2-3 مہینے برابر تیزی کے ساتھ رہا اور پھر مسجد سے غائب ہو جاتا ہے تو میں اس کو پوچھتا ہوں کیا تم دبئی گئے تھے؟ دبئی میں باہر جانے والا ہی نہیں ہوتا، باقی مسجد والا اطراف کے رہنے والا تو مسجد میں ہوتا ہے. ایسا نہ کرے. آج میں اور آپ انشاءاللہ نیت کریں گے ابھی سے لے کر موت تک 5 عملوں کی پابندی کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ پکی بات کر لو اور اللہ سے حاضر ناظر رکھ کر ہم پکی نیت کر لے. جب ہمارے اندر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر تو کسی بات پر پختہ ہو جاوے اور تو نے فیصلہ کر ہی لیا ہے پھر اللہ پر بھروسہ کر لے. دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. ہمارے 5 عملوں میں پہلا عمل مشورہ. پہلا عمل کیا ہے بولو؟ ما خواب من استخار ما ندیم من استشار. ناکام نہیں ہوگا وہ آدمی جس نے استخارہ کیا اور نادیم اور پشیمان نہیں ہوگا کہ جس نے مشورہ کیا. مشورے کی شرکت کر لی پورے محلے کی بے دینی کیسے دور ہو جاوے، پورے محلے میں 100% نماز کیسے زندہ ہو جاوے. آپ کی کل کی کارگزاری ماشاءاللہ ہم نے سنی کہیں 20%، 30%، 40%، 60%، 70% بھی ہو گئی ہے. لیکن ابھی بولو کتنا کام باقی ہے؟ 100% نماز کو زندہ. اور یہ تو مردوں کی بات ہوئی ہے، ابھی مستورات کی کارگزاری نہیں لی، پتہ نہیں کتنے فیصد ہوگی. ہمیں ایسا ماحول بنانا ہے. اس دعوت کی مبارک محنت سے کسی نے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ گھر گھر اور بسترے کو کندھے پر اٹھا کر اس گاؤں میں، اس شہر میں، اس علاقے میں، اس ملک میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ کتنی آسان بات بتلا دی. جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جاوے. تمام انسانوں کی زندگی میں، ارے بولو زندہ ہو گئی. تمام انسان تو بہت دور کی بات ہے. ہم یہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے اور یہ اجتماع میں جو 5000 آدمی آئے ہیں کہ ہماری زندگی میں 100% حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ گئی. کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، رات میں، دن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، معاملات میں، عبادت میں. اب دیکھو ہمارے پاس نہیں آئی. میں تو کبھی کبھی پوچھتا ہوں لیکن آپ لوگ تو سب جنید بغدادی ہونے. ارے بولے تو علماء کی مجلس اور علماء کرام کی بستیاں ہے اس لیے میں نہیں پوچھتا، ورنہ میں باقی جگہ پوچھتا ہوں. دن میں ہم 2 مرتبہ کرتا پائجامہ پہنتے، صبح اٹھتے تب پہنتے اور دوپہر میں سو کر اٹھتے تب بھی پہنتے. بولو پہلے پائجامہ پہننا سنت ہے کہ کرتا؟ ہماری میں نہیں، آپ کا جواب نہیں چاہتا ہوں.
میں وہ تو چھوٹے مجمع کو, ہمارے سورت کے مجمع کو تو میں پوچھ لیتا ہوں اور جواب بھی مانگتا ہوں, اور اگر وہ جواب نہیں دیتا تو میں جواب لے کر 4 مہینے کی ارے بولو. ہاں, اپنے فری کام نہیں کرتے آج کل, لیکن تم کو میں آگے نہیں پوچھتا. لیکن اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے, اللہ پاک نے ایک زندگی دی ہے. یہ حضور اقدس صلی اللہ, اور ایک ایک سنت ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بولو وزنی ہے. سنت تو بہت دور کی بات ہے, مستحبات کی میں بات سناؤں آپ کو. ایک جماعت پڑوس کی کئی علاقے میں جا رہی تھی, ایئرپورٹ پر نماز کا وقت ہو گیا. انہوں نے وضو کرنا شروع کیا. ایک پی ایچ ڈی کیا ہوا آدمی ان کے وضو کو دیکھ رہا ہے. چوتھائی سر کا مسا کریں گے, پھر کیا کریں گے بولو, کانوں کا مسا کریں گے, پھر ارے بولو گردن پر. اس نے سب دیکھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور مستحب اور آپ کے آداب بھی بہت زیادہ قیمتی. اس نے پورا دیکھا. اب چونکہ پی ایچ ڈی کیا ہوا آدمی وہ تو ایک ایک چیز کو دیکھے گا نا, غور و فکر کرے گا, پوچھے گا, اس کی تہ تک جانے کو ہی تو پی ایچ ڈی کہتے ہیں. پھر یہ ایک ہی فلائٹ میں تھے دونوں جانے والے. تو اس پی ایچ ڈی جس نے کیا تھا اس نے اس مسلمان سے جس نے وضو کیا اور جس نے گردن کا بھی مسا کیا اس سے باتیں شروع کی. کہاں جا رہے ہو, کیا نام ہے, کون سے فلائٹ, کہاں سے آئے. یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو ہر آدمی کرتا ہے. پھر اس نے ایک بات پوچھی, تمہارے یہاں پاگلوں کی ہاسپٹل کتنی ہے. پی ایچ ڈی کیے ہوئے آدمی نے اس مسلمان سے جس نے مسا کیا تھا اس کو کیا پوچھا, ارے بولو پاگلوں کی ہاسپٹل ہوتی ہے نا. ہمارے یہاں پہلے کچھ ہوتا تھا نا, لوگ کہتے تھے مرولی اس کو بھیج دو. مرولی میں کیا تھا, مینٹل ہاسپٹل, جب بھی بند ہو گئی. اس نے اس کو پوچھا, اس کو بہت تعجب لگا, یار یہ کوئی سوال کا موقع ہے, بھئی کیا کرتے ہو, کہاں جاتے ہو, کیا بزنس ہے, یہ تو ٹھیک ہے. ارے یہ میرے ملک میں پاگلوں کی ہاسپٹل کتنی ہے, دیوانوں کی ہاسپٹل کتنی ہے, مینٹل ہاسپٹل کتنی ہے, اس کو یہاں پوچھنے کا کوئی موقع تھا. اس نے جلدی سے کہہ دیا 7. کیا کہا, 7 ہاسپٹل کتنی. پھر اس نے کہا چلو اس کو بھی تو پوچھو کہ بھئی تیرے شہر میں کتنی ہاسپٹل ہے. اس نے تو ملک کا پوچھا, مسلمان نے کیا پوچھا, تیرے شہر میں کتنی ہے. اس نے کہا 700. اب پی ایچ ڈی والا جواب دے رہا ہے. اس نے کہا ہاں تمہارے یہاں اتنی کم ہاسپٹل ہے, اب پتا چل گیا. میں نے پی ایچ ڈی کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو آدمی دن بھر میں 5-7 مرتبہ اپنی انگلیوں کو تر کر کے گردن کو تری یعنی تر کر دے ہوئے اپنے ہاتھ میں جو پانی لگی ہوئی تری کو اپنی گردن پر پھراتا ہے, میں پی ایچ ڈی کے نتیجے پر اس پر پہنچا ہوں, اس سے اللہ پاک پاگل پنے کی بیماری سے حفاظت کرے گا. میں اور آپ نہیں جانتے, اللہ کے نبی کی سنت ہے. آج لوگ کہتے ہیں جو داڑھی بڑھائے گا اس کو کینسر نہیں ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں سائنس والے کہ یہ ٹخنوں سے اوپر پائجامہ پہنیں گے, یہ پورے بدن کا وینٹیلیشن ہے. ہم ٹخنوں سے نیچے پہنیں گے, ہمارا وینٹیلیشن بدن کا بولو. لیکن اگر کوئی سائنس کو دیکھ کر اور اس کے نفع گن کر سن کر عمل کرے گا اس کو سنت کا ثواب ملے گا. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جمی ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس دعوت کی مبارک محنت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں زندہ ہو جاوے. اس دعوت کی علی بصیرت پورے یقین کے ساتھ ہم کو کرنا پڑے گا. اور آپ کو میں اور ایک بات سنا دوں کہ وہ جو صحابہ کرام کا مجمع چلتا تھا, گاؤں شہر قلعہ فتح ہوتے چلا گیا, آگے ایک جگہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو یہ مجمع اٹک گیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کتنے, سامنے والے کتنے, انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا امیر صاحب نے, اور اللہ کی مدد کیوں رک گئی.
اللہ کی مدد کیوں رک گئی؟ تو سوال کیا کہ دیکھو کوئی اللہ کا حکم تو نہیں چھوٹ رہا ہے، کوئی اللہ کے نبی کی سنت تو نہیں چھوٹ رہی۔ ایک ساتھی کھڑے ہو کر کہنے لگا امیر صاحب ایک سنت چھوٹ گئی۔ ارے بولو کتنی؟ میں اور آپ کہہ سکتے؟ ارے بولو، خالی کھانے میں کہہ سکتے کہ ایک سنت چھوٹ گئی، خالی سونے میں، خالی وضو میں، نماز کی 51 سنتیں ہیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس کے ذریعے سے جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ وزنی ہے۔ وہ جو صحابی بیٹھے تھے کھانے کے لیے اور ایک لقمہ یا کچھ دانے گر گئے اور اٹھا کر کھانے لگے، کسی نے کہا پڑوس میں کہ لوگ کیا کہیں گے، دیکھیں گے تو بڑے بڑے رؤساء سفرا، بڑے بڑے ایلچی، بڑے بڑے دماغ رکھنے والے موجود ہیں۔ کیا کہا؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں ان بے وقوفوں کی وجہ سے؟ وہ بڑے بڑے ہیں، بڑے، لیکن ان صحابی کی زبان میں بولا وہ کون ہے؟ ارے بولو۔ ہم لوگ ایک مرتبہ ایک جگہ بیٹھے تھے، ایک آدمی بیمار ہو کر آیا فرانس کا، مولانا ان کو کوئی اچھے ہاسپٹل میں داخل کرنا ہے، بہت بڑا آدمی ہے۔ کیا کہا؟ ارے بولو نہیں یار، ہم کس کو بڑا کہتے ہیں؟ چلو تم تو سب جنید بغدادی، ان میں اپنی بات کرو۔ میرے ذہن میں آیا کہ یہ بہت بڑا مال والا ہوگا۔ ارے بولو بڑا کس کو کہتے ہیں؟ تو میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ بہت زیادہ، مولانا جلدی سے اس کو اچھی ہاسپٹل میں لے جاؤ، یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ منہ بھر کے کہنے لگا بہت بڑا آدمی ہے۔ میں نے کہا بھائی، میرے ذہن میں تھا کہ 100-200 کروڑ کا ہوگا، چلو 2-5 ہزار کروڑ کا مالک ہوگا۔ جب اس نے منہ بھر کر کہا تو میں نے پوچھا بھائی تو کہتا ہے کہ بہت بڑا آدمی ہے، تو بتا دو صحیح کتنا بڑا آدمی ہے؟ اس نے یوں کہا اللہ کا کرم ہے 35 مرتبہ اس کے 4 مہینے لگے ہیں، بہت بڑا آدمی ہے۔ پھر میرے کو کہنے لگا مولانا وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو بھی ساتھ میں بھیجو نا، یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ ارے بھائی پھر سے بہت بڑا آدمی ہے۔ تو پھر میرے ذہن میں ہوگا کہ چلو پیسے کو تو اس نے ریجیکٹ کر دیا، تو یہ 200-500 ایکڑ زمین کا مالک ہوگا۔ ارے بولو بہت بڑا کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کی بات نہیں کرتا، میں تو اپنی بات کرتا ہوں۔ تو پھر وہ کہنے لگا مولانا بہت بڑا آدمی ہے۔ ارے بھائی کتنا بڑا ہے کہ تو کھڑا، وہ پیسے تو ختم ہو گئے میرے 2-5 ہزار کروڑ، اب 200-500 ایکڑ زمین کا میں سمجھ رہا ہوں۔ اس نے کہا مولانا ہر مہینے یہ 15 دن اللہ کے راستے میں لگاتا ہے۔ پھر آیا مولانا آپ بھی چلو نا، پہلے اچھی ہاسپٹل کو لے کر آیا، پھر ڈاکٹر صاحب کو ساتھ میں بھیجا، پھر مولانا آپ بھی چلو نہیں یار، بہت بڑا آدمی۔ ارے بھائی اتنا بڑا آدمی پھر کیا ہو گیا؟ اب اپنے ذہنوں میں ہی ہو کہ بھائی پیسے بھی ریجیکٹ کر دیے، زمین بھی اس نے ریجیکٹ کر دی، تو 200-500 دکانوں کا مالک ہوگا جس کی کرائے کی آمدنی ہوگی، اسی کو میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے بولو نہیں یار، بہت بڑا آدمی۔ پھر میں نے پوچھا کہ بتا تو صحیح اس کی ویاخیا کیا ہے بہت بڑا آدمی؟ بولے اس کی 35 سال سے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، بڑا آدمی اس کا ہے۔ جب میں اور آپ انشاءاللہ عمل کے دروازے پر آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو آخرت میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ اکرام والا وہ آدمی ہوگا جس کی زندگی میں زیادہ مال ہوگا، عہدہ ہوگا، کرسی ہوگی، تقوی عند اللہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بڑا آدمی ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی گزرا، آپ نے پوچھا کون ہے؟ صحابہ نے کہا یہ وہ آدمی ہے کہ بڑا مالدار ہے، جہاں رشتہ ڈالے وہاں پاس ہو جاوے، جہاں کسی کی سفارش کرے قبول ہو جاوے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک غریب نکلا مال کے اعتبار سے، پوچھا کہ کون ہے؟ وہ ایسا غریب ہے کہ اگر رشتہ ڈالے تو جلدی اور سفارش کرے تو جلدی قبول۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے والے آدمی سے پوری دنیا بھر جاوے، یہ پیچھے والا ایک آدمی اس کے مقابل میں افضل ہے۔ بڑا آدمی تو دنیا میں وہ ہے۔ تو جو عمل کرے گا، میں اور آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ مسجد و جماعت میں پابندی کے ساتھ بیٹھیں گے اور 100% نماز زندہ ہو جاوے، 100% اللہ کے احکامات زندہ ہو جاوے، 100% حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اور جب تک کہ 100% زندہ نہیں ہوگی، میں اور آپ محنت آگے کرتے چلے جائیں گے، بڑھاتے چلے جائیں گے۔ ہماری فکریں، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا تن، ہمارا من، ہمارا دھن یہ لگتا چلا جائے گا، اور یہ نیت کر کے کہ انشاءاللہ میری مسجد کے اطراف میں، میرے محلے میں، میرے گاؤں میں، میرے علاقے میں، میرے خاندان میں، میرے ضلع میں، میرے صوبے میں کوئی بے نمازی باقی نہیں رہے۔ کیا نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ارے آپ اس کو مت دیکھو، ہو گیا۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کون نیت کرتا ہے کہ میں اپنی مسجد میں محنت کر کے 100% نماز کو زندہ کروں گا؟ یہ مسجد و جماعت اس کے لیے۔ ابھی آپ کو میں نے سنا تھا، ورنہ گھروں میں تقوی، طہارت، توکل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے اور بطور امتحان کے ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹی دودھ میں پانی کو ملا لے۔ بیٹی نے کہا امیر المومنین کا حکم ہے دودھ میں پانی کو نہ ملاوے۔ پہلا امتحان میں کامیاب ہو گئی۔ ماں نے دوسرا بطور امتحان کے سوال کیا، بیٹی امیر المومنین تو سوئے ہیں، کہاں دیکھنے والے ہیں؟ یہ امتحان اس لیے کہ تربیت ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہا اس کا مطلب ان کو دین سکھاؤ، ان کی تربیت صحیح کرو۔ تو ماں نے بطور امتحان کے پوچھا، بیٹی امیر المومنین تو سوئے ہیں، لیکن بیٹی کی تربیت ایسی ہوئی ہے اس مسجد و جماعت کی فکروں کے ذریعے سے ہماری بچیوں میں، ہماری عورتوں میں، جوانوں میں، مردوں میں، مالداروں میں، غریبوں میں، اسٹوڈنٹوں میں، پڑھے لکھے میں، ان پڑھ میں ایسا دین آخرت کی فکر آ جاوے۔ تو بیٹی نے جواب میں یوں کہا، امی امیر المومنین تو سوئے ہیں، میرا آپ کا اور امیر المومنین کا خدا تو نہیں سویا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ ماحول بنا تھا، ماحول، اور یہ ماحول میں اور آپ بھی اگر محنت کریں گے ایسا 100% ماحول بنے گا۔ حضرت خنسا اپنے چاروں بیٹوں کی تشکیل کر رہی ہے، یہ ماحول بنا ہے عورتوں کا۔ حضرت عمرو بن جموح کی بیوی اپنے شوہر کو ترغیب دے کر اللہ کے راستے میں جاؤ، ان کو ترغیب دے کر اللہ کے راستے میں روانہ کر رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پیروں کے بل کھڑے ہو کر تاکہ اللہ کے دین کے تقاضے پر ہم قبول ہو جاوے، پسند ہو جاوے، بچے سمجھ کر ہم کو چھوڑ نہ دیا جاوے، یہ جذبات بنے تھے۔ یہ جب مسجد و جماعت کی محنت ہوتی ہے نا، یہ تمام چیزیں۔ عبداللہ ابن جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو بادشاہ نے پکڑ لیا اور اپنے ملک کی لالچ دی، اپنی بیٹی کی شادی کی لالچ دی، کیا کہا میں نصرانی نہیں بن سکتا، میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر جب ان کو کہا کہ ان کو کڑھائی میں تیل میں ڈال دو تاکہ یہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، جب جا رہے تھے آنکھوں میں سے آنسو آنے لگے۔ جب کوئی حرکت کرے تو واپس لیا نا، واپس لائے، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ تم ہمارے مذہب کو قبول کر لو اور اسلام کو چھوڑ دو۔ ارے اس کے لیے میرا رونا نہیں ہے بیوقوف، میرا رونا تو اس کے لیے ہے کہ میرے اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے جان ملی ہے، ایک ہی جان قربان ہو رہی ہے۔ میری تو تمنا یہ ہے کہ میرے بدن کے بالوں کے برابر اگر جانیں ہوتی یا کے بعد دیگر میں اللہ کے دین کے تقاضے پر لگا دیتا۔ میرے آج موقع اللہ نے دیا ہے تو میری ایک ہی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے جا رہی ہے۔ میری تمنا تو یہ ہے ان کے جذبات اس مسجد کی جماعت کی محنت کے نتیجے پر بنے تھے، ہمارے بھی جذبات بنیں گے اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے۔ میں اور آپ یہ نیت کریں انشاءاللہ ہم روزانہ مسجد و جماعت میں بیٹھیں گے اور روزانہ ترقی ہونی چاہیے، نمازیوں کی تعداد میں، تعلیم میں بیٹھنے والے، گھروں میں دین، اور اس کے نتیجے پر اللہ پاک انشاءاللہ ایسا دین لائیں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دین کی جس سطح پر چھوڑ کر کے گئے تھے دوبارہ امت میں اس سطح کا دین زندہ ہو جاوے۔ ایک بے نمازی نہیں، ایک آدمی جھوٹ بولنے والا نہیں، ایک آدمی دھوکہ دینے والا نہیں، ایک آدمی غلط
गलत काम करने वाला नहीं, भाई ये सब पाकीज़ा माहौल इस दावत की मुबारक मेहनत से मिला है। कुल हादिही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन, पूरे यकीन के साथ मैं और आप मेहनत करेंगे, अल्लाह ऐसा माहौल लाकर रख देंगे और इंशाअल्लाह 100% नमाज जिंदा हो जाएगी। लेकिन कब होगी? जब मैं और आप मेहनत करेंगे। जब मैं और आप क्या करेंगे बोलो? ये तो अभी बातें हो रही है, आप मस्जिद व जमात में जाकर भी बातें करोगे नहीं, हमारे 2.5 घंटे रोजाना लगने चाहिए और एक एक घर की मुलाकात, घर के एक एक फर्द की मुलाकात होनी चाहिए। ये 2.5 घंटे घड़ी गिनकर मैं तो मजमे को पूछता हूँ, 2.5 घंटे किसको कहते हैं? अरे बोलो 2.5 घंटे किसको कहते हैं? 2 घंटे 29 मिनट और 60 सेकंड को क्या कहते हैं? एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होंगे? अरे बोलो, मैंने सुना है कि भरूच जिले की डिक्शनरी में नाराजगी का लफ्ज नहीं है। सही बात है, नाराज तो होते नहीं। अच्छा, इनमें से पूरे 2.5 घंटे 2 घंटे 29 मिनट और 60 सेकंड कौन लगा दे? जरा हाथ उठाओ। आप पूरा उठा, मेरे को गिनना है। 1 2 3 4, चलो 10, मेरी कभी आंखें खटा खा जाए। कितने हैं? अरे बोलो। 2 घंटे 29 मिनट और 60 सेकंड घड़ी देखकर देने वाले कितने हैं? अभी कितने हैं? 10। मैं अपने बड़ा दिल रखो ना, 10। अब हम लोग अभी घाना गए 2-3 महीने पहले, तो घाना वालों के सामने मैंने पूछा कि 2.5 घंटे कितने आदमी लगाते हैं? तो 100 आदमी ने हाथ उठाए। मैं खुश हो गया। अरे भाई, जैसा आपका हाल है ऐसा हमारा भी वही हाल है भाई, घबराना मत। कौवे हर जगह कैसे हैं? अरे बोलो नहीं यार। तो मेरे को ताज्जुब हुआ कि मेरे सूरत में 100 आदमी नहीं है और ये 100 आदमी हाथ उठाया। फिर मैंने इनको कहा कि एक आदमी ने आकर यूं कहा, मौलाना 8 बजे की इशा थी, 8:15 8:20 को हमने मेहनत शुरू की और 8:50 को मैं घर गया। और बीवी ने पूछा कहां गए थे? तो मैंने कहा 2.5 घंटे में। कहां गया था? तो बीवी ने कहा 8 पौने 8 ने 5 को तो तुम यहां से गए वजू करके, 8 बजे नमाज थी, 8 से 20 को तुमने मेहनत शुरू की और 8:50 हुई है, 30 मिनट हुई है और तुम कहते हो कि 2.5 घंटे में मैं गया था। तो मैंने गाना वालों को पूछा कि आप लोग भी ऐसा ही करते हो? तो पूरा मजमा हंसने लगा। फिर कहने लगे हाँ मौलाना, हम भी ऐसा ही करते हैं। आपके वहां तो ऐसा नहीं करते ना। एक इलाके की जमात पहले आती थी, 3 दिन की जमात आ गई, उनको पूछे भाई जमात, बोले चिल्ले की जमात। 10 दिन की जमात आ गई, उसको पूछे तो बोले चिल्ले की जमात। चिल्ले की जमात तो बोले चिल्ले की। ऐसे हमारे साथी आधा घंटे को भी क्या कहते हैं बोलो, और 1 घंटे को भी, और 15 मिनट को भी, और 1 मुलाकात को भी। आज से हम सब ऐसा नहीं करेंगे। आज से 2 घंटे 29 मिनट और 60 सेकंड पूरे लगेंगे और इसके नतीजे पर इंशाल्लाह घर घर की और एक एक फर्द की मुलाकात करेंगे। इतना आसान है, इतना आसान है। आपको कल सुबह के अंदर इंशाल्लाह कि वे किस तरतीब पर, हमारे महल्ले में 300 घर है और अगर हमने 6 जमातें 3-3 आदमी की बना दिए, 18 आदमी मस्जिद जमात में बैठते, रोजाना अगर 2 मुलाकात करेंगे, एक जमात अगर 2 मुलाकात करे तो बोलो एक दिन में कितनी मुलाकात हो जाएगी? 6 जमातें बन गई। अरे बोलो 12, 10 दिन में, 20 दिन में और 25 दिन में 300 घर है तो कितने दिन में हो जाएगी मुलाकात? अगर हमने 2 की जगह 3 मुलाकात कर ली तो 6 करी 18, रोज कितनी मुलाकात होगी? 10 दिन में और 15 दिन में 270 कितनी? और मियाँ जी मेहराब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हमारी बहैसियत मुसलमान और ईमान के 15 दिन में 1 मर्तबा मुलाकात हो जानी चाहिए।
لیکن کب ہوگی؟ جب میں اور آپ 2.5 گھنٹے لگائیں گے. قرآن نے بھی جو جنت کا تذکرہ کیا ہے نا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہم تم کو مچھلی کا گوشت جو تمہارے اندر کی خواہشوں کی، وَحُورٌ عَيْنٌ، موٹی موٹی آنکھیں والی حور ہے، وَحُورٌ عَيْنٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، چھپے ہوئے موتی جیسے اللہ پر خادم دیں گے. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو عمل کر کے لائے. کیا کر کے لائے بولو؟ ہاتھ اونچا کر نہیں، مشورہ کر کے نہیں، نیت کر کے نہیں، بیان کر کے نہیں، بلکہ عمل کر کے لائے. اور اپنے ہونوں کی بات چھوٹ نہیں جاوے. ایک آدمی مولانا محمد صاحب فرمایا کرتے تھے، ایک مسلمان جو ایمان اور عمل کے ساتھ زندگی گزارے گا اس کو اللہ پاک 72 حوریں دیں گے. کتنی؟ اور اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کو اللہ پاک 25 لاکھ حوروں کا مالک بنائیں گے. کتنی؟ تو میں نے ایک جگہ کہا کہ بھائی اس میں سے حج میں کون کون گیا ہے؟ آپ لوگ کون کون حج میں جگہ ہاتھ اٹھاؤ نا. ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا حج کے دنوں میں مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، بیت اللہ میں، بازار میں، بسوں میں، استنجا کی لائنوں میں اور سب روڈوں پر آپ کو حاجی حاجی نظر آئیں گے. ارے بولا آئیں گے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ میں حج میں گیا اور میں نے سنایا دعوت کی مبارک محنت کے فضائل تھے. میں نے کہا بھائی اس سال کتنے حاجی ہے؟ لوگوں نے کہا 25 لاکھ حاجی ہے. مولانا جہاں دیکھو وہاں حاجی، بیت اللہ میں تو حاجی، مارکیٹوں میں حاجی، بسوں میں حاجی، پیدل حاجی، استنجا کی لائن میں حاجی، بلڈنگوں میں حاجی، جہاں دیکھو وہاں حاجی حاجی ہے. میں نے کہا اگر تم دعوت کی مبارک محنت کر لو گے اللہ پاک 25 لاکھ حوروں کا مالک بنائیں گے. جہاں دیکھو گے آخرت میں جنت میں وہاں کون ہی کون نظر آئے گا؟ ارے بولو تو کون نیت کرتا ہے کہ میں اللہ پاک میرے کو 25 لاکھ حوروں کا مالک بنا رہے؟ ہاتھ اٹھاؤ نا. تو دنیا میں دعوت کی محنت کا کام کرنا پڑے گا اور اس کے لیے 2.5 گھنٹے. یہ انگوٹھا ہے نا، انگوٹھا ہماری 5 انگلیوں میں انگوٹھا بولو اصل ہے. اگر انگوٹھا نہیں تو آپ کھا نہیں سکتے، آدھا کھانا باہر جائے گا. آپ سائیکل نہیں چلا سکتے، آپ بیل نہیں اٹھا سکتے پانی کی. پوری طاقت کس میں ہے؟ ارے بولو. ہمارے 5 عملوں میں یہ 3 دن اور 2.5 گھنٹہ کیا ہے؟ ارے بولو. لیکن بغیر انگوٹھے کے آپ اگر میں تو 4 عمل کرتا ہوں مولانا، اس کی کوئی طاقت نہیں. ہماری دعوت کے مبارک محنت میں 2.5 گھنٹے کے کیا ہے بولو؟ تو نیت کرو انشاءاللہ جیسے ہمارے پاس انگوٹھا ہے، اگر کس دن ہماری 2.5 گھنٹے کی محنت چھوٹ جائے تو وہ یاد کرنا کہ یار ہم تو انگوٹھا والے ہیں، ہم کا بغیر انگوٹھے والے. آج ہمارا انگوٹھا چھوٹ گیا. کیا چھوٹ گیا بولو؟ تو 2.5 گھنٹے پابندی کے ساتھ لگائیں گے. گھر کے ہر فرد کی ملاقات کرے. اور آپ سمجھتے نہیں اس پر کیا ملے گا؟ بہت کچھ ملے گا. اللہ پاک بہت کچھ دیں گے. ایک علاقے میں پورا علاقہ ہی نشہ آور چیزوں کا تھا، اور جہاں بے دینی ہوتی ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے احکامات کو توڑے گا، جو میرے نبی کے طریقے کو چھوڑے گا، اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہم ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیں گے. لوگوں کی زندگیاں تنگ ہے. ہمارا ایک ساتھی کہنے لگا مولانا میں آپ کو کیا سناؤں، میری بیٹی نشہ آور کی عادی بن گئی. میں روزانہ 500 روپے کا لا کر اس کو پلاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نہیں پلاؤں تو یہ باہر جا کر یہ پتہ نہیں کیا کرے اور ہماری عزت خراب ہو جاوے. آپ دعا کرو اس کی شادی بھی ہو جاوے اور اس کی یہ بیماری بھی دور ہو جاوے. میں اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے ہر مہینے اتنے روپے لگا دیتا ہوں. پھر 1-2 سال کے بعد میرے کو کہنے لگا اللہ کا شکر ہے مولانا میری محنت علاج اور دعا کی برکت سے اللہ پاک نے اس کی بیماری کو دور کر دیا. لوگ ایسے پریشان ہیں، ٹینشن ہے. تو وہ نشہ آور کی ایک محلہ تھا اور ٹینشن میں، پرابلم میں، مسائل میں، بے دینی. اور جب آدمی گناہ کرتا ہے نا تو اس کے مال میں برکت بھی نہیں ہوتی. اتنا ٹینشن ہو گیا کہ باپ نے آج طے کر لیا کہ میری بیوی اور میرے 3 بچے اور میں خود، ہم 5 کے 5 خودکشی کر لیں گے. 4 کو تو اس نے باندھ دیا، 3 بچے اور 1 بیوی، اور اوپر مٹی کا تیل ڈال دیا. اور قریب تھا، اپنے اوپر بھی ڈال دیا، اور قریب تھا کہ میں آگ جلا دوں. اور کسی نے دستک دی، دروازے پر دستک دی.
इसने सोचा कि ये जो आज ख्वाहिश जो दरखास्त करेगा मैं इसकी दरखास्त को पूरी कर लूंगा, इसलिए कि हम तो मरने वाले हैं, अब जिंदगी का आखिरी वक्त है, ये जो मांगेगा वो मैं दे दूंगा, मेरे पास जो होगा वो कर दूंगा। देखा तो मस्जिद व जमात के साथी घर घर की मुलाकात के लिए पहुंचे। भाई साहब क्या चाहिए, कुछ चंदा चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, कुछ चाहिए? बोले नहीं नहीं नहीं, हमको तो आप चाहिए। मैं कैसे आऊं? आप हमको घर में बैठने की इजाजत दो। तो उसने नियत तो की थी कि जो आएगा उसकी बात तो मैं पूरी करूंगा। उसने सोचा कि चलो कितनी देर बैठेगा, 5-15 मिनट। अब वो मस्जिद व जमात का साथी था और घर घर की मुलाकात थी और उसने पूरा समझाया, उसको गले से लगाया। बोले हम तो गुनहगार है और हम तो टेंशन में और हमने तो बस अब जिंदगी हार ली। और ये जो कहता गया, लेकिन उसे पेशानी चुभी, मुआने का किया। नहीं भाई नहीं, तो कलमा पढ़ने वाला है और इस कलमे की बरकत से पूरी दुनिया का वजूद है, तू तो बहुत कीमती है। अब उसको हदीस सुनाता चला गया। आखिर में उसने कहा भाई हम तो देखो ये मेरे 3 बच्चे और बीवी मैंने बांध दिया, ये किया वो किया। अरे भाई नहीं ऐसा मत के चल। मस्जिद में और उसको मस्जिद में लाया, तालीम के हल्के में बिठाया, गश्तों में ले गए। फिर 3 दिन लगे, फिर चिल्ला लगा, फिर 4 महीने लगे। अल्लाह का करम है वो आदमी दीनदार बन गया और पूरी जिंदगी उसको दुआएं देकर कहता है अल्लाह इस मस्जिद वालों का भला करे और घर घर की मुलाकात करने वालों का भला करे कि मेरी तो दुनिया भी उजड़ गई थी और आखिरत भी उजड़ गई थी, इस मुलाकात ने मेरी पूरी जिंदगी को बचा दिया। हम इसको मामूली न समझे। क्या हो गया? नहीं, बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर हमने घर घर की मुलाकात का निजाम एक एक फर्द को। और मैं तो कहता हूँ एक आदमी बाहर मुलाकात करे, मसलन आप मेरे घर पर आए और आपने आवाज लगाई, मैं आऊंगा, लेकिन मेरे घर में 4 भाई है, 4 मस्तूरात है, वालिद साहब और वालिद, हम 10 आदमी है। अगर आप थोड़ा सा कदम 5 फीट अंदर आ गए, बाहर निकला, मैं अकेले मुलाकात में आऊंगा। और अगर घर में आ गए तो मेरे 4 भाई और वालिद, हम 5 मिले और मस्तूरात भी पर्दे में आपकी बातों को सुन लेगी। आप 5 फीट अंदर आओगे, 10 गुना नफा होगा घर में बैठकर बात करने का। लेकिन ये कब होगा? जब मैं और आप 2.5 घंटे पूरे लगाएंगे। लगाओगे इंशाअल्लाह? 2 घंटे 29 मिनट और 2.5 घंटे किसको कहते हैं? 2 घंटे कौन नियत करता है कि 2 घंटे 29 मिनट और 60 सेकंड में पूरी लगाऊंगा? हाथ रख दो। अब होश और हवास के साथ तय करो कि मैं लगाऊंगा। अब बोलो कौन लगाएगा? पूरा हाथ उठा दो। पक्की बात। आप कहोगे कि हमारे पास टाइम कहाँ है? एक डॉक्टर साहब मेरे को मिले, कहने लगे मौलाना माफ करना हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने पूछा क्यों? बोले मेरे 3 दवाखाने हैं। कितने? अच्छा मैं क्या बैठो। आपका पहला दवाखाना? बोले 10 से 1। आप भी गिनना जल्दी जल्दी। 3 घंटे। दूसरा दवाखाना 3 से 6। कितने घंटे हो गए? 6। तीसरा दवाखाना बोले 7 से 9:30। कितने घंटे हुए? अरे टोटल 8:30। ठीक है भाई? बोले हाँ ठीक है। 8.5 घंटे मेरे 3 दवाखाने और हम खिदमत करते हैं, अल्लाह का करम है। 8.5 घंटे गिन लो। मैंने कहा फिर आपको खाने पीने में कितना? बोले हम चबा चबा कर खाते हैं, 1.5 घंटा गिन लो। 8.5 और 1.5 घंटा। बोले इस्तिंजा गुस्ल में 1 घंटा गिन लो। गिन लिया। बोले रोजाना कुरान पाक की तिलावत अल्लाह के जिक्र में 1 घंटा गिन लो। गिन लिया। कितने हुए? सोने का? बोले हमारी थियरी में कि 6 घंटे से कम नहीं सोना चाहिए। 6 घंटे गिन लो। चलो गिन लो। कितना हुआ? अब कुछ बाकी रहा? बोले हाँ रोजाना मैं अपने बच्चों को 1 घंटा देता हूं। चलो अब कुछ रहा? बोले हाँ नई नई दवाएं आती है तो हमको कभी बुक्स का मुताला करना पड़ता है, कभी कंप्यूटर में देखना पड़ता है कि आज इस इलाज इस बीमारी की कौन सी नवी दवाई। 1 घंटे मेरा इसमें गिन लो। मैं कहता हूं ना कि हम डॉक्टरों के पास आप वक्त नहीं होता। अरे भाई आप गिना दो ना डॉक्टर, मैंने कहा तुमको पकड़ा है, आपको जो गिनाना वो गिना दो। इन्होंने 1 घंटा गिनाया। कितने हो गए? खींच खांच कर सब ला के रख दिया। अब कोई चीज बाकी नहीं रही।
مطالعہ بھی ہو گیا, ذکر بھی ہو گیا, قرآن بھی ہو گیا, بیوی بچوں کو ٹائم بھی ہو گیا, 3 دوا کر, سب ہونے کے بعد میں نے کہا اب کچھ رہا؟ وہ یوں سوچتے بولے نہیں اب کچھ نہیں. میں نے کہا وہ جو 4 گھنٹے بچتے وہ اس میں سے 2.5 گھنٹے تم کو مانگتے. بولے ہاں یار آج سے میں نیت کرتا ہوں. میں یوں سمجھتا تھا میں تو سب سے زیادہ مشغول آدمی اور میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے, لیکن آپ نے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے 4 گھنٹے نکال کے میرے کو دے دیے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لگنے کی جگہ پر نہیں لگاؤ گے تو نہ لگنے کی جگہ پر یہ 4 گھنٹے روزانہ. اور معاف کرنا ہے, اور معاف کرنا میں آپ کو کہوں آپ کے پاس تو ناراضگی کا وہ ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. بعض مرتبہ موبائل کے اوپر آ جاتا ہے کہ تم نے روزانہ کتنا یوز کیا, آ جاتا ہے. ارے بولو نا یار, کبھی کبھی دیکھ لینا. اور مولانا ایک مرتبہ کہتے تھے کہ ہماری قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر گشتوں نے موبائل نے وقت لے لیا. ایسا ہو رہا ہے. بہت سے لوگ قرآن بھول گئے. کیوں؟ اس لیے کہ موقع ہی نہیں ملتا. 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے. اللہ حفاظت کرے, ضرورت کی چیز کو ضرورت کے درجے میں استعمال کرنے دے, ورنہ اعمال کرنے کا موقع اللہ نے دیا ہے. اس 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے آپ کی مسجدوں میں آپ کے نمازیوں کی تعداد, تعلیم میں بیٹھنے والے, ذکر کرنے والے, گشت کرنے والے, پھر آگے تقویٰ, طہارت, توکل, پھر معاملات, معاشرت, اخلاق کی یہ تمام چیزیں وجود میں آتی چلی جائے گی جب میرے اور آپ کے 2.5 گھنٹے لگیں گے. اور انشاءاللہ اگر آپ نے طے کر لیا ہے کہ میری مسجد میں 100% نماز کو زندہ کرنی ہے, اور اللہ نے حکم دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے. ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے, روزی ہم دیں گے. مفسرین نے ایک جگہ لکھا ہے اس میں اشارہ ہے کہ نماز کی برکت سے اللہ پاک روزی میں برکت دے گا. آج ہمارے یہاں 50%, 40%, 30% نمازی ہوگی. ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جب تک یہ بڑھتے بڑھتے 50% تک نماز چلی جائے گی اللہ باطل کو روک دیں گے, اور جس دن سے 51% اور آگے بڑھتی چلی جائے گی دنیا میں حق پھیلنا شروع ہو جائے گا. یہ دنیا کا نظام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور پوری مسجد کا معائنہ کیا, ایک آدمی نہیں ہے. کتنا بولو؟ حضرت شیخ نے لکھا ہے نا, کون؟ سلیمان. ایک گیراجر, ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر چھوڑ دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کل چلا لگا کر آیا اور آج نماز میں نہیں آیا, یوں کر کے چھوڑ دیا. نہیں, آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے چلو. اور گھر جا کر پوچھا, ماں نے کہا پوری رات عبادت میں تھے, فجر کی نماز گھر میں پڑھ کے سو گئے. کہنے لگے یہ پوری رات سوتے رہتے اور فجر کی نماز مسجد میں آ کر بعد جماعت پڑھ لیتے, یہ ان کے لیے افضل تھا. ایک آدمی یہ فکر کریں گے گھر گھر کی ملاقات پر تو انشاءاللہ نمازیوں کی تعداد بڑھے گی. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب میرے اور آپ کے 2.5 گھنٹے پابندی کے ساتھ لگیں گے. نیت کرو انشاءاللہ 2.5 گھنٹے لگائیں گے, لگاؤ گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کے لیے آسان فرماوے. ہم سب کو بہت مرتبہ ہم نے سنا ہر سال یہ مجلس ہوتی ہے, لیکن دوستو بزرگوں میں نے بھی پوچھا تھا تو 5-10 آدمی نے ہاتھ اٹھایا. ایسا نہ کرے. اگر اس پر بھی اللہ پاک نے ماشاءاللہ 40-50, کل ایک جگہ نے 70% نمازی بتلائے, اللہ کا احسان ہے. لیکن اگر ہم 2.5 گھنٹے لگائیں گے انشاءاللہ 100% مردوں میں عورتوں میں نماز زندہ ہو جائے گی. ابھی ہم ایک علاقے میں آئے, ایک ساتھی نے کہا ہمارے حلقے میں 11 مسجدیں اور سب مسجدوں میں 100% نماز زندہ ہے. یہ 2.5 گھنٹے کی برکت سے آپ کی زندگی میں, اور یہ تو اکبر الکبائر ہے نماز کا چھوڑنے والا. بھائی چوری, زنا, جھوٹ یہ سب گناہ ہے, لیکن سب سے بڑا گناہ جس کو اکبر الکبائر کہا گیا ہے یہ نماز کا چھوڑنا ہے. انشاءاللہ ہماری محنت پر اور محنت کرنے والوں کی محنت کو اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. انشاءاللہ ہم محنت کریں گے, ایک ماحول اللہ پاک بنا دیں گے. میں نے آپ کو سنا ہے نا گھروں کا ماحول, حضرت خنسا کا اور عمرو بن جمو کا, اور وہ بچیاں انصار کی بچیاں, یہ ماحول کے ذریعے سے کہ گھروں میں اللہ کے نبی کے تذکرے, اللہ کے نبی کی سنت, آپ کا ایک ایک صفت کا
पहचान और तारुफ करा दिया कि दूर से देखकर कहने लगे तला अल बद्र अलैना, 14वीं रात का चांद आ गया। किसी बच्ची ने अल्लाह के नबी को नहीं देखा था, लेकिन आपकी पहचान और मेहनत से ऐसा एक माहौल बन चुका था कि बच्चियां देखकर कहने लगी ये तो 14वीं रात का चांद शुरू हो गया। अल्लाह करे इस इज्तिमा की बरकत से, बल्कि हमारे ये इज्तिमा अल्लाह करे मिसाली हो जावे, जैसा 78 का गोधरा का इज्तिमा, अरे बोलो दुनिया का हमारा इज्तिमा और बंबई के बांद्रा का इज्तिमा, भाई इसके जरिए से क्या हो गया, अल्लाह ने पूरी दुनिया में एक हवा चला दी। दुनिया के मुल्कों के लोग आज भी कहते हैं हमारे यहाँ जो तबलीग आई 78 के इज्तिमा में हम आए थे। अल्लाह करे इस साल 2023 का हमारा देवला का इज्तिमा अल्लाह ऐसा ही बना देवे कि दुनिया के बातिल को खत्म होने का, हक को गलबा नसीब करने का 100% नमाज, रोजा, ज़कात, अल्लाह के अहकामात, अल्लाह के नबी की सुन्नतें, तकवा, तहारत, तवक्कुल, क़नात, मर्दों में, औरतों में, बच्चों में, जवानों में, बूढ़ों में, मालदारों में, गरीबों में 100% दीन जिंदा हो जावे। अल्लाह पाक इसको जरिया बनावे। अरे आमीन तो कहो। अल्लाह इसको जरिया बनाएगा, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। हमारा तीसरा अमल हमारे घर की तालीम और मस्जिद की तालीम। एक बात पूछ लो, नाराज तो नहीं होंगे? अरे बोलो, इनमें से अपने घर की तालीम तो हो रही है, लेकिन कौन कौन शिरकत करता है जरा हाथ उठाओ। घर की तालीम में देख लो, नहीं बैठते। क्यों? इसलिए कि इसकी अजमत नहीं है। आज से नियत करो। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, अल्लाह पाक ने 22वें पारे के पहले सफ़े पर इसका तज़किरा किया है कि तुम्हारे घरों में अल्लाह के नबी का और कुरान पाक का तज़किरा करते रहो। हमारे घरों में तालीम का हल्का होना चाहिए। ये जो माहौल बना था, बच्चों की जिंदगियों में दीन आया। एक बच्ची रोने लगी, कोई करीब से जाकर जाने वाला, बेटी क्यों रोती है? बिस्किट चॉकलेट चाहिए? बोले नहीं, मेरा रोना इसके लिए नहीं है। मेरी जितनी सहेलियां है, इनके वालिद कोई बदर में, कोई ओहद में, कोई तबूक में, इनका अल्लाह के रास्ते में इंतकाल हो गया है, और मेरे अब्बू का इंतकाल तो घर में हुआ। मेरा रोना इस पर है। ये माहौल बनाया था, ये घरों में एक सादगी का माहौल बनाया था। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, एक थोड़ा सा अच्छा कपड़ा, बल्कि आज के जमाने में तो मामूली सा कपड़ा किन लो, लेकिन वो कपड़ा पहने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। अल्लाह के अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटी, बस थोड़ी सी नसीहत करी, उस लिबास को उतार दिया। मदीना मुनव्वरा में अंसार की बच्चियों की जब शादी होती, उस जोड़े को मंगवाया जाता, 2-4 दिन पहनकर वापस कर दिया। फिर किसी और बच्ची की शादी होती, उसको मंगवा के पहनाया जाता, 2-4 दिन के बाद वापस हो जाती। एक जोड़ा पता नहीं 20 बच्चियों की शादी के लिए काफी हो गया। इस दावत की मुबारक मेहनत से पहले दिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेहनत की, मकाम की, तो 6 आदमी को लेकर आए। अरे बोलो, शाम को अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश किया, भाई क्या लाए? बोले 6 आदमी को लेकर आया, ईमान में दाखिल करा कर आया। कौन कौन है आप सुनो तो सही। हज़रत जुबैर है, हज़रत तलहा है, साद इब्न नबी, ऐसे बड़े बड़े सहाबा है। भाई ये कौन है? ये अशरे मुबशरा में से हो गए। ये मेहनत थी, इसका नतीजा था कि भाई 2.5 घंटे भी लगते, घरों में तालीम के हल्के भी लगते थे, जिससे एक माहौल बना था। ऐसा माहौल बना था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आए कुछ जरूरत के लिए। आपने कहा जाओ हज़रत उस्मान या अब्दुल रहमान बिन औफ के घर जाकर अपनी जरूरत को इजहार कर दो। जब ये पहुंचे हैं तो देखा मियां बीवी में नोकझोंक हो रही है। शोहर अपनी बीवी को कहते कि तूने दिए की बत्ती थोड़ी सी लंबी क्यों रखी? मिट्टी का तेल इतना ज्यादा इस्तेमाल हो गया। अब ये बात हो रही थी, ये मांगने वाला जो जरूरत के लिए गया था, उसने कहा ये क्या मेरे को देंगे? ये वापस आ गया, कारगुजारी अल्लाह के नबी को सुनाई। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या तुमने मांगा था? बोले नहीं। जाओ तुम अपनी जरूरत को इजहार कर दो। जब इन्होंने मांगा, मसलन 500 रुपए की जरूरत थी, उन्होंने 1000 रुपए दे दिए। ये पूछने लगे कि भाई ऐसा क्या मसला था? अभी थोड़ी देर पहले तो मैं आया था और तुम्हारी नोकझोंक आपस की हो रही थी, मिट्टी का तेल ज्यादा इस्तेमाल होने पर तुम अपनी बीवी से बात कर रहे थे, और जब मैं आया कहने लगे वो तो अपनी जरूरत के लिए था और ये आखिरत की बैंक में जमा होने का मसला था। ये घर की तालीम की बरकत से अल्लाह पाक ने माहौल बनाया था।
مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد مولانا عمر صاحب نقل کرتے تھے، اگر ہمارے گھروں کی تعلیم ہوتی رہی اللہ پاک ان تمام سوراخوں کو بند کر دیں گے جن سوراخوں سے بے دینی ہمارے گھروں میں آ رہی ہے۔ آج ہمارا گھر ٹینشن میں ہے، شادی کا موقع ہوتا ہے تو 3 بچے اور ماں ایک طرف ہو جاتے، شوہر 4 مہینے 25 مرتبہ لگانے والا لیکن اس کی نہیں چلتی، کیا ہو گیا؟ بولے بیوی بچے نہیں مانتے۔ ارے بولے یہ حالت ہے کہ نہیں؟ اگر گھر کی تعلیم ہوتی رہی، بہت سے لوگ ایسے، حضرت جی کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا میرے بیوی بچے سنتے نہیں اور پیسے بہت زیادہ لگا دیتے اور میں مجبور ہو جاتا ہوں، اور یہ لباس، یہ سب برائیاں، میں آپ کو تذکرہ نہیں کرتا۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے کہا تم اپنے گھر میں تعلیم کا عمل شروع کر دو۔ اب انہوں نے جب تعلیم کا عمل شروع کیا، کوئی بیٹھنے والا نہیں، نہ بیٹی نہ بیوی، 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن 10 دن 15 دن یہ عمل کرتا رہا۔ دور سے بیٹی کے کان میں ایک مرتبہ آواز پڑ گئی، اللہ کے نبی کی بات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، اللہ کے نبی کی سنتیں ہوگی، اللہ پاک آسمان والوں کے نزدیک وہ گھر ایسا چمکے گا جیسے دنیا والوں کے نزدیک آسمان کے ستارے چمکتے۔ یہ تو ایک زمانہ تھا، گھروں سے رونے کی آواز آ رہی تھی، تہجد کی نمازوں کی آواز آ رہی تھی، اللہ کے سامنے گر گڑانے کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ کے ذکر کی آوازیں آ رہی تھی۔ آج دوستو بزرگوں ہم نے محنت چھوڑ دی، آج ہمارا ماحول بدل گیا۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے وہ بچی آگے آئی، اس کے کان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی حدیث داخل ہو گئی، اس کا نور ہے۔ طفیل ابن عمرو دوشی جب اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، یہ مکے میں داخل ہو گئے تو 3 دروازے تھے اور لوگوں نے یہ کہہ دیا یا محمد نامی ایک آدمی ہے جو اپنے بھائیوں کو الگ کر دیا، بیوی بچوں میں جدائی کر لی، تم ان کی بات کو مت سننا۔ انہوں نے روئی ڈالی، روئی، اور کئی دنوں تک آگے نہیں بڑھے۔ پھر دل میں آیا میں تو شاعر ہوں، کھڑے کھوٹے کی میرے پاس پہچان ہے، ارے اپنے روئی کو نکالا اور سنا، ایک ہی مرتبہ اللہ کے نبی کی بات سنی، قرآن کی آیتیں سنی، دل پگھل گیا۔ اللہ کے نبی گھر کی طرف گئے، یہ بھی پیچھے پیچھے گئے، آپ کیا دعوت دیتے ہو؟ آپ نے پوری دعوت دی، قرآن حدیث کی دعوت دے دی، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر اللہ کے نبی کو پوچھا میں کیا کروں؟ جاؤ اپنے خاندان کو دعوت دو۔ گئے، کوئی بات نہیں سنی، آنے کے بعد کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ بد دعا کر دو۔ اللہ کے نبی نے کہا میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں تو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر آیا ہوں، آپ جاؤ اور پھر سے دعوت دو۔ پھر سے دعوت دی اور یہ کہنے لگے 80 گھرانے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، اور ان میں سے ابو ہریرہ بھی ہے جو سب سے زیادہ حدیث کے راوی، سب سے زیادہ حدیث کی روایت نقل کرنے والے ہیں۔ ہماری محنت تو وہ ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں میں اور آپ اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے، ہم گھر کی تعلیم میں بھی بیٹھیں گے اور مسجد کی تعلیم میں بھی شریک ہوں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتے ہیں دونوں تعلیم میں شریک ہوں گے؟ ماشاءاللہ گھروں میں خود بیٹھو۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ مسجد کی تعلیم کرنے کے بعد گھر میں آتے تھے، حالانکہ آواز پہنچتی تھی لیکن گھر کی تعلیم الگ کرتے تھے۔ ان فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں آپ دیکھو گے تو ایمانیات بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج کے احکامات بھی ہے، اس میں معاملات کی بات بھی ہے، کیسے معاملہ کرنا، معاشرت کیسے، اس میں چاروں ائمہ کے مذہب کو بیان کیا، اس میں نوافل کو، بزرگوں کے قصے کو، آخرت کی فکر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی اولاد کی، آپ کے ازواج مطہرات کی، آپ کی بنات طیبات کی، آپ کہ اس زمانے میں بچوں کے زندگیوں میں علمی مشغلے کیسے تھے اور علمی ولولہ کیسا تھا، یہ پورا تذکرہ اللہ پاک نے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف سے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کو کہا گیا تھا کہ آپ کتاب کو تیار کرو۔ بہت مشکل سے اللہ پاک نے اس کا وجود دیا ہے۔ ہر حدیث سے پہلے کہ سننے والوں نے ہم کو سنایا کہ ماشاءاللہ وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر حدیث کو لکھتے تھے، پوری دنیا
دنیا میں اللہ نے اس کتاب کو مقبول کر دیا ہے اور پتہ نہیں کتنی زبانوں میں لکھی گئی ہے، اور اس کی برکت سے کتنی جگہ حج زندہ ہوئے، عمرے زندہ ہوئے اور مکاتب زندہ ہوئے، بچوں نے آدمیوں نے اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنایا، اعتکاف زندہ ہوئے۔ آج سے 50 سال پہلے لوگ کرائے کا آدمی لاتے تھے، 500 روپے دیں گے، آخری عشرے کا اعتکاف رمضان کا کر لے، لیکن جب لوگوں نے فضائل سنے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، وہ کرائے کے آدمی کو لانے کی ضرورت نہیں۔ اس سال میری مسجد میں 60 آدمی اعتکاف میں بیٹھے تھے، اس کتاب کی برکت ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، میں اور آپ نیت کریں انشاءاللہ مسجد کی تعلیم میں بھی شریک رہیں گے اور گھر کی تعلیم بھی ہوگی اور اس میں شرکت بھی ہماری سب کی ہوگی، کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے دونوں تعلیم میں شریک ہوں گے؟ ماشاءاللہ۔ کبھی کبھی 6 نمبر کے مذاکرے بھی کر لے۔ ہمارا چھوٹا سا بچہ یوں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، ارے بولو کتنی بڑی بات، چھوٹا سا بچہ۔ ہمارے پڑوس کے اندر حاجی عبدالوہاب صاحب تھے، ایک بیان میں 200-250 مرتبہ یوں کہتے تھے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ ہم لوگ ایک مرتبہ گئے تو دیکھا ان کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، ارے بولو۔ اور ہمارے بچے تو جب گھومتے پھرتے تو پتہ نہیں کیا کیا بولتے، میں نے دیکھا وہ بچے وہاں سے گزر رہے تھے اور ان کی زبانیں بول رہی تھی، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ ہمارے بچے، 5 سال کا بچہ اگر یہ 6 نمبر کا مذاکرہ کرے۔ ایک مرتبہ ہم کسی اجتماع میں تھے، ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر آیا 5 سال کا، اور ان کا مولانا اس سے 6 نمبر سنو، ایسی کالی اور ٹوٹلی زبان کے اندر کہتا تھا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کرے یہ مجمع اگر اس کو وجود میں لانے کی محنت کرے گا، آپ دیکھو گے انشاءاللہ 1 سے 2، 2 سے 4 سراج منیرہ ہم کو اللہ کے نبی کو کہا گیا، بھائی دیے سے دیا جلے گا، ایک گھر سے دوسرا گھر، دوسرے عورتیں ایک دوسرے کو پوچھے گی، بچے پوچھیں گے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ ہاسپٹل میں گئے، ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا علاج کے سلسلے میں، اور اس کی چھوٹی سی بہن تھی، ماں ڈاکٹر کے پاس گئے اور پوری باتیں کر رہی تھی، اور دونوں بچے، ایک چھوٹی سی بہن تھی اور ایک بھائی تھا، بہن اپنے بھائی کو کھانے پینے کی دعائیں سکھلا رہی ہے۔ جب وہ بزرگ نے دیکھا تو کہا یہ گھر کی تعلیم کے اثرات ہیں۔ ایک ملک میں ٹیلی فون فری ہوتا تھا تو وہاں سے ایک عورت 1 گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے سامنے والی عورت کو مخارج اور قرآن کو صحیح کرانے کی محنت کرتی تھی۔ ارے بھائی کیا ہے، ہمارے یہاں 1 گھنٹہ فری ہے ٹیلی فون، تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کہ میری بہت سے رشتے دار دور دور رہتی ہے اور میرا ٹیلی فون فری ہے، تو میں ٹیلی فون کے ذریعے سے ان کو قرآن صحیح کرانے کے لیے کچھ قرآن کی صورتیں پڑھتی ہوں، پھر مخارج بتلاتی ہوں، پھر ان کے ادغام و اخفا بتلاتی ہوں، پھر ان کا سنتی ہوں، روزانہ 2-4 آیتیں ان کی صحیح کراتی ہوں۔ ارے بھئی یہ کیا ہو گیا، یہ جذبہ کب آیا؟ یہ گھر کی تعلیم کی برکت سے آیا۔ نیت کرو انشاءاللہ ہم سب بھی گھر کی تعلیم کو زندہ بھی کریں گے، کوئی گھر باقی نہ رہے، کوئی فرد باقی نہ رہے کہ جس کے گھر میں تعلیم نہ ہوتی ہو اور اس کے گھر میں کچھ شریک نہ ہوتا ہو۔ اور ہمارا چوتھا عمل 2 گز پہ کیا ہے بولو؟ نبیوں کی محنت سے بالکل قریب تر ہے، پوری سورہ نوح اٹھا کر دیکھ لو، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ہمارے نبی مکی زندگی میں، مینا میں، طائف میں آپ دعوت کی محنت کا کام کرتے تھے، گشتوں کی محنت کرتے تھے۔ ارے بھائی طائف پہلا فضائل اعمال کی پہلا جو قصہ ہے وہ طائف کا قصہ ہے۔ آپ خصوصی ملاقات میں جاتے تھے، آپ گشتوں میں جاتے تھے، آپ عمومی دعوت کرتے تھے، لوگ یوں کہتے تھے ہر گھر میں اللہ کے نبی پہنچتے تھے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، بلکہ دنیا کے لوگ ہمیں پیشن گوئی بتائیں گے، سائیکلون چلے گی، ہوا چلے گی، زلزلہ آئے گا، دھرتی کب ہوگا، لیکن آج تک کسی نے اس کا علاج، ارے بولو، ہمارے نبی نے بتلایا جس بستی میں مسجد کے آباد کرنے کی محنت ہوگی، آخر میں اٹھ کر اللہ، آخری رات میں اٹھ کر توبہ اور استغفار کریں گے اور آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں گے، اللہ اس بستی کے عذاب کو موقوف کر دے گا۔ اس کا علاج ہے۔ اور نبیوں والی محنت،
बाजे अल्लाह वाले कहते थे जिस दिन गश का दिन होता था और दिनों में भी अपने कानों को और अपनी जुबान को और अपने दिलो दिमाग को और अपने आंखों को गुनाहों से बचाते थे, लेकिन जिस दिन नबियों वाले गश का दिन होगा उस दिन तो ज्यादा अपने आप को बचाएंगे। बाजे पहले जमाने में यानी 40-50 साल पहले बूढ़े यूं कहते थे जिस दिन गश का दिन था उस दिन हम रोजा रखते थे, सदका और खैरात करते थे और हम खुशी मनाते थे, अगले दिन से उसकी तैयारी कर लेते थे कि आइंदा कल नबियों वाली मेहनत करने का दिन है। जवान क्या ईद के दिन खुश होगा और शादी करने वाला शादी के दिन क्या राजी और खुश होगा, उससे ज्यादा खुशी उस आदमी को होनी चाहिए कि जिस दिन उसको गश का दिन मिल जावे और अल्लाह पाक गश करने की तौफीक अता फरमा दे। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। एक दिन हमको एक आदमी मिला दिल्ली में, मैंने पूछा भाई तू तो आइंदा कल जाने वाला था। बोले कंपनी की तरफ से मैं आया था, आने जाने की टिकट थी, लेकिन मैंने कंपनी का मैंने कह दिया था कि मैं काम 3 दिन में पूरा कर लूंगा। 4 दिन के आने जाने की टिकट थी, लेकिन मैं अपना रुपया लगाकर 5000 रुपये खर्च करके मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मौलाना आज मेरा गश्त का दिन है और अल्लाह का करम है कि 33 साल में मेरा कभी गश्त नागा नहीं हुआ। जिंदगियों को वसूल करने वाले इस तरीके से अपनी जिंदगियों को वसूल कर रहे। आज मेरा और आपका नंबर है, कल हमारी औलादे आएंगे, फिर पोते आएंगे, फिर परपोते आएंगे, हम तो कब्र में जाकर सो जाएंगे। फिर आप कहोगे लाल आमल सालिहन फीमा तरक्तु, ऐ अल्लाह अब मैं गश करके हफ्ते में 2 नहीं, हफ्ते में 8 गश करके आऊंगा। अल्लाह 24 घंटे नहीं, ये दिन 48 घंटे का बना दे, मैं मस्जिदों में रहकर आऊंगा। लाल आमल सालिहन फीमा तरक्तु, जो कुछ मेरी जिंदगी से अमल छूट गए अब मैं करके आऊंगा। अल्लाह पाक को जवाब नहीं देंगे, फरिश्तों के जरिए से जवाब होगा, कल्ला हरगिज तुमको मौका नहीं दिया जाएगा। अल्लाह ने आज मौका दिया है, आखिरत के बनाने का एक मौका है। बीवी की गोद में सोए हैं और रोते चले गए, बीवी भी रोती चली गई। अरे भाई आप क्यों रोई? आपको देखकर मैं रोने लगी, लेकिन आपका रोना क्यों है? मैं अपनी बीवी की गोद में सर रखा है और क्या कहा, मेरे को पुलसिरात याद आ गई। वही मिन कुमिल्ला वारे दुहा, तुम में से हर आदमी को पुलसिरात के ऊपर से गुजरना है। अल्लाह करे ये चीजें वजूद में आ जाएगी जब हम पाबंदी के साथ तालीम करेंगे और पाबंदी के साथ 2 गश करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन नियत करता है 2 गश पाबंदी के साथ करेंगे? और आखिरी बात कह दूं, जो अंगूठा है क्या है बोलो? 2.5 घंटे भी अंगूठा है और 3 दिन भी बोलो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कर लेते मौलाना, बस 1-2.5 घंटे नहीं लगते और महीने के 3 दिन नहीं लगते। बाकी तो मस्जिद की तालीम तो आसान है, मस्जिद व जमात में बैठना हो तो बोलो और 2.5 घंटे लगाना। और मैंने डॉक्टर को 4 घंटे हाथ में दिए ना, 4 घंटे बाकी है, वो तो आसान है। लेकिन 3 दिन के लिए और मंजा बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, जो 1 लेकर आएगा अल्लाह 1 का कितना देगा? जो 3 दिन लगा कर जाएगा अल्लाह कितना देगा? जो चिल्ला लगा कर जाएगा कितना देगा? अरे बोलो 400 गिन लो। और जो 120 दिन लगा कर जाएगा कितना देगा? तो पूरी जिंदगी दावत की मेहनत में ये चले, क्यों? लेकिन कब चले? पूरी जिंदगी दावत की मेहनत में चले, ये अल्लाह पाक कब कहेंगे? जब 3 दिन लगेंगे। आदमी कहता है ना अल्लाह तो नुक्ते नवाज है, अरे बोलो, लेकिन आप 0-1 करो, कोई फायदा है? 2, 10, 500 जीरो लगा दो, आगे एकड़ा लगा दो, एक लगा दो, फिर 1 जीरो लगाओ तो 2 जीरो लगाओ तो 3 जीरो लगाओ तो ये 3 दिन एकड़ा है। क्या है बोलो? अरे बोलो नहीं यार। फिर उसके ऊपर जितने जीरे लगाते चले जाओगे इतना अल्लाह पाक तुमको देता चला जाएगा। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, जो 1 लेकर आएगा अल्लाह 1 के 10 देंगे। और मैं तो कहता हूं सारी दुनिया के लिए महीना 30 दिन का, लेकिन हम बैठने वालों के लिए आज से महीना, अरे लाख जोर से बोलो ना, हमारा महीना बोलो। अरे ऐसा तो हो सकता है कि इनका 30 दिन हमारा 27, आप आजमा के देखना।
मैं तो कहता हूं जो आदमी 3 दिन अल्लाह के रास्ते में लगावे और 27 दिन कारोबार, मेहनत, मजदूरी, मुलाजिमत करे, अल्लाह कितने दिन की रोजी देगा? जो आदमी 10 दिन अल्लाह के रास्ते में लगावे और 20 दिन मेहनत, मजदूरी, दुकान, कारोबार करे, अल्लाह कितने दिन की रोजी देगा? जोर से बोलो ना, डाउन मत हो। जो आदमी 20 दिन अल्लाह के रास्ते में लगावे और 10 दिन मेहनत, मजदूरी, मुलाजिमत, फैक्ट्री करे, अल्लाह कितने दिन की रोजी देगा? जोर से बोलो ना। जो आदमी 3 दिन मेहनत, मजदूरी और मुलाजिमत, फैक्ट्री करे और 27 दिन अल्लाह के रास्ते की मेहनत करे, अल्लाह कितने दिन की रोजी देगा? जोर से बोलो ना, जरा भी नीचे डाउन मत हो। क्यों? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, रोए जमीन पर जितने जानदार है इनकी रोजी देने वाला। और एक बात और कह दूं, हमारे जहनों में है जो कमाएगा, जो मेहनत करेगा वो कमाएगा, जो कमाएगा वो खाएगा। अरे बोलो सही है कि नहीं? जो मेहनत करेगा वो कमाएगा, जो कमाएगा वो। हमारे सूरत में 80% लोग बैठे बैठे खाते हैं, आपके यहाँ नहीं है। हमारे सूरत में कितने बोलो? 20% लोग मेहनत करते हैं, 80% खाते हैं। एक आदमी मजमे में खड़ा होकर कहने लगा, मौलाना मेरे को भी सूरत ले जाओ ना, ताकि मैं भी बैठे बैठे। अरे बोलो। तो दूसरा आदमी कहने लगा, ऐसा कैसा कि 80% बगैर मेहनत के खाते। मैं कहा मैं आपको सुनाऊं, आपको भी सुना दूं? 4 महीने दोगे? अरे दोगे? कौन कौन देगा? हाथ उठा दो ना, आपको सुनाई दो बात। 2 बातें मेरे को सुनानी आखिरी। मैंने कहा हमारे यहाँ एक नौजवान था, उसकी शादी हुई, एक बीवी आई, एक के कितने हो गए? 3 बच्चे हुए। कितने हो गए? शोहर कमाता है और बीवी और 3 बच्चे बैठे बैठे खाते हैं। 20% कमाते हैं और 80% आपके वहां है। अभी तो ना कह दो आप। तो दूसरा आदमी खड़ा हुआ, मौलाना मेरे तो 8 बच्चे, मैं अकेला कमाता हूँ। 8 बच्चे और बीवी 9, और मैं अकेला कमाता हूँ, तो 10% कमाते हैं और 90% बैठे बैठे। तो फिर मैं भी सुनाऊं आपको। मेरे वहां भी एक आदमी पहले काम करता था जिसके 18 बच्चे थे और वो अकेला कमाता था। तो फिर उसकी तरफ से मैं, वो तो नहीं था, उसकी तरफ से मैंने कहा कि हमारे आदमी के 18 बच्चे और एक बीवी, 19, और ये अकेला कमाता था, तो 5% कमाने वाले और 95% बैठे बैठे। और उससे आगे हुए तो फिर आप गिनते चले जाना। तो भाई ऐसा नहीं है कि चलो 3 दिन अगर हम, और मैं और आप तो ठंडा खाएंगे। भाई शोहर 3 बजे आता है दुकान से और स्कूल और मदरसे का वक्त 2 बजे का है, तो गरम गरम खाना माँ किसके लिए बनाएगी? बोलो। जो बैठे बैठे खाता है उसके लिए गरम गरम रोटी, और जो मेहनत करके कमा के 3 बजे आया उसके लिए। ये होता है कि नहीं? क्या आपके वहां नहीं होता? ऐसा ही होता है। माँ बच्चों के लिए पहले बनाएगी और शोहर आ गया तो ठीक है, और अगर 2:30-3 बजे आया तो उसको ठंडी रोटी मिलेगी। तो भाई चलो इतना नहीं, लेकिन 3 दिन तो लगाने चाहिए कि नहीं? एक आदमी 3 दिन लगावे और 27 दिन कारोबार करे, अल्लाह उसको 30 दिन की रोजी देवे। और एक आदमी 30 दिन दुनिया के पीछे मेहनत करे, 3 दिन न लगावे, उसको भी 30 दिन की रोजी मिले, तो अक्लमंद पहला के दूसरा? बोलो। अरे बोलो। पहला। तो तुम पहले में हो कि दूसरे में हो? कौन कौन पहले में है? जरा हाथ उठा दो। आज तो पूरी नियत करके उठाओ नहीं यार, कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाए। अरे अल्लाह तौफीक देगा, आप अगर नियत करोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक रोजी के दरवाजे खोलेगा। परसों नवसारी में एक बात रह गई, मैं आपको सुना दूं। मैंने मजमे से वादा किया था कि तुम महीने की बात करते हो। मेरे पास एक आदमी आया कि मैं तो मौलाना पूरे साल में 3 दिन कमाता हूं, मेहनत करता हूं, और अल्लाह 360 दिन की रोजी देता है। आपको सुना दूं? लेकिन उसने यूं कहा था, मौलाना किसी भी मजमे में तुम सुनाओ ने तो 4-4 महीने मांगना। उसने देखा कि अपना भी पार्टनरशिप कर लो।
تو تم لوگ تو دینے والے جو، میں آپ کو سنا دوں، میں نے اس کو کہا کہ بتائے ایسا کون سا دھندا ہے، تاکہ میں دیولا جانے والا ہوں، میں بھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی نے میری مقدر میں ہوگا تو میں بھی مجمع کو سناؤں گا، سنا دوں؟ ارے بولو، محنت کتنے دن؟ 3 دن۔ انسانوں کا مزاج اللہ نے بنایا ہے، محنت تھوڑی لگے اور نتیجہ، ہماری محنت 3 دن لگے اور روزی، اور محنت 60 دن کی لگے، 60 سال کی لگے اور جنت۔ ارے بولو، یاد آیا؟ محنت ہماری کم اور نتیجہ، میں نے ابتدا یہاں سے کی تھی نہیں، آخری بات میں آپ کو کہہ دوں، میں نے کہا بھائی بتاؤ 3 دن کا تیرا کون سا کاروبار ہے کہ 357 دن تیرے کو کاروبار کی ضرورت نہیں، بیٹھے بیٹھے اللہ پاک روزی دیتا ہے؟ بولے میں چمڑے کا کاروبار کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ بولو، بقرعید کے 3 دنوں کے اندر اللہ پاک اتنی روزی دے دیتا ہے کہ میرا پورا سال، آپ جا کے پوچھنا کبھی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، لیکن ہم تو تم سے بس چھوٹی چھوٹی تشکیلیں کرتے۔ یہ مجمع بیٹھنے والا اتنی نیت کرو، انشاءاللہ ہم 5 عمل پابندی کے ساتھ کریں گے، کرو گے انشاءاللہ؟ اب بیٹھے رہنا، وہ پرچے کا ہے بھائی، سب کو ہلکے والے کو پرچے دے دیے ہیں۔ ارے بھلو بھائی، اب ہلکے وائز بیٹھ کر لکھ کے دے دو، آپ کے 2.5 گھنٹے کب لگیں گے، آپ گشت کب کرو گے، اور آپ کے 3 دن کب لگے؟ دیکھو تعلیم تو مسجد سے طے ہو جائے گی، آپ کے 2.5 گھنٹے، آپ کی مسجد کے بیٹھنا، اور آپ کے 3 دن، یہ 3 چیزیں میرے کو لکھ کے دے دو۔ اس کے بعد چھٹی میں نے جلدی اس لیے چھوڑ دیا، نماز انشاءاللہ 55 بجے کے 5 بجے 5 بجے نماز ہے، اور ابھی 3:45 نہیں بجے، بیٹھ کر ہلکے وائز بیٹھ جاؤ اور وہ پرچہ لکھ کر ہم کو دے دو، ماشاءاللہ بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹھے رہو، اور ہلکے وائز پہلے سے پرچہ آپ کو دے دیا ہے، جلدی